رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ فرحین عابد کی آواز آپ ٹرانسمیشن کی بالکل شروعات میں سن رہے تھے۔ فرحین عابد بہت ماشاءاللہ اچھی آواز، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا کرتے رہیے۔ ہم امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی ٹرانسمیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ الف اسلام، اور الف اسلام میں ہمارے پیارے پیارے بچے ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں، جو کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن دیکھنے والے بچوں کی بھی دینی اسلامی تربیت کرتے ہیں۔ تو آج بھی باقاعدہ طور پر اپنی ٹرانسمیشن کا شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے پیارے بچوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں۔ بچوں کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں۔ محمد سلطان شاہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ام حبیبہ، بہت ماشاءاللہ پیاری بچی جو ہے آج نعت تیار کر کے آئی ہیں۔ تو مجھے ٹرانسمیشن سے پہلے کہہ رہی تھی کہ میں نے نعت پڑھنی ہے، تو میں نے کہا میں ضرور نعت آپ سے سنوں گا۔ تو آج جیسے کہ ہم ہر ٹرانسمیشن کی شروعات میں الف اسلام سیگمنٹ میں ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس پر بچوں کی دینی تربیت کی جاتی ہے، اور بچوں کے کویسچنز بھی لے جاتے ہیں، اور بچوں سے کچھ کویسچنز پوچھے بھی جاتے ہیں۔ تو آج بھی جس سیگمنٹ میں جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے رمضان المبارک کے بعد کی زندگی۔ تو پیر صاحب میں شروعات میں ہی سوچ رہا تھا، جب فرحین عابد جو ہے وہ نعت پڑھ رہی تھی تو میرا دماغ جو ہے وہ اس طرف جا رہا تھا کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کیا ہوگی۔ ابھی تو ہم روزے سے ہیں نا، ابھی روزہ رکھا ہوا ہے، دل میں تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور روزے کی حالت میں ہے تو حلال حرام میں جو فرق ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بعد ہر چیز ہم نے کھانا پینا بھی اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے ویسے ہی روزے کی حالت میں۔ 30 دن کی اس پریکٹس کے بعد جب آپ روزے کی رمضان سے باہر نکلتے ہیں، عید کے بعد تقریباً 5-6 دن کے بعد جب آپ کچھ کھانے لگتے ہیں، اچانک سے کانشیسنیس میں اچانک سے ایک آپ کے سوال آتا ہے یہ کیوں کھانے لگے، تمہارا تو روزہ ہے۔ پھر اچانک سے یاد آتا نہیں رمضان تو ختم ہو گیا، پھر آپ کھا جاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت دماغ میں یہ چیز آتی ہے جب آپ سوچیں کہ اس 30 دن کی پریکٹس کے بعد آپ حلال کی چیز کے بارے میں اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، تو آپ حرام چیز کے بارے میں کتنے زیادہ کانشیس ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، جو کہ انسان کے دل میں یہ 30 دن جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں ہم جب رمضان سے نکلیں تو ہم ایک نئے مسلمان کی حالت میں نکلیں، ہمارے پاس ایک دین جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے آیا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے، تاکہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے اگلے ہیں وہ آپ کے اسی طرح گزریں جیسے رمضان گزارا آپ نے۔ تو پیر صاحب آج اس پر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی، تو بچوں کی تربیت کر دیجیے گا کہ نہ صرف رمضان میں ہم نے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسجد میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں مسجد کے باہر جتنی جوتیاں ہوتی ہیں وہ رمضان کے بعد نہیں ہوتی، غائب ہو جاتی ہیں، لوگ کم ہو جاتے ہیں، نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ہماری الف اسلام سیگمنٹ کی ٹرانسمیشن جو تھی، یہ پہلے رمضان المبارک سے آج 29واں روزہ اور 29 ٹرانسمیشن ہو جائیں گی، جو مختلف حوالے سے ہم بچوں کی تربیت اور سننے والوں کو مختلف موضوعات لا کر ان کی تربیت کرتے رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ورکشاپ ہے، جی اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو پورے ایک مہینے کے لیے ایسا موقع فراہم کیا، شیطان کو جکڑ دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، رحمت کی بارش ہونے لگی، فضل ہی فضل ہونے لگا۔ یعنی من چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزرے۔ جب پورا مہینہ تسلسل کے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ تسلسل سے پڑھنا اسے بعد میں نمازی بنا دیتا ہے۔ ایک شخص جس نے کبھی خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جب رمضان المبارک کے مہینہ میں وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد بھی اس کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ کھانا کھاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے روزہ نہ ہو، کیونکہ پورا مہینہ گزرا ہوتا ہے روزے سے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہماری
پریکٹیکل پریکٹس ہوئی ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, ہمارے بچوں نے اٹھ کے عبادات کی ہیں, تہجد کے وقت میں جاگے ہیں, دعائیں کرتے رہے ہیں, بھوکے رہے ہیں, پیاسے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے ہیں. مومن کو چاہیے کہ یہ جو پورا مہینہ اس نے پریکٹس کی ہے, اب رہتے 11 مہینے وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتا رہے. نمازی بن گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور تسلسل کے ساتھ نماز پڑھتا رہے. جی بالکل. صدقہ و خیرات کرنے لگ گیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ دوسرے مہینوں میں بھی صدقہ و خیرات کو بند نہ کرے, اور یہ جو روزہ رکھنے سے اس کے اندر جو احساس پیدا ہوا ہے وہ احساس باقی رہتے 11 مہینے بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت آپ نے تقویٰ پہ اپنے انٹرو کو مکمل کیا. اصل مقصود تو تقویٰ تھا. تقویٰ کے لیے مہینہ رمضان المبارک کا صرف نہیں ہے, یہ تو متقی بنانے کے لیے مہینہ آتا ہے. متقی رہنے کے لیے تو باقی 11 مہینے جس میں شیطان کھلا چھوڑ دیا جائے گا, جس میں شیطان آپ پر حملہ آور ہوگا, جو کھلا دشمن ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کھلے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے 1 مہینے کی پریکٹس ہے کہ اب تم نے کھلے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو رمضان المبارک کے بعد ہمارے معمولات وہ ہونے چاہیے جو ہم نے رمضان المبارک میں سیکھے. اچھا, ایک نیت بھی ہوتی ہے نا, اس نیت سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس پریکٹس کو آپ جس نیت سے کرتے ہیں, اگر آپ نیت خلوص نیت سے کریں گے اس پریکٹس کو 1 مہینہ, تو آپ پھر اتنے طاقتور بھی ہو جائیں گے کہ آپ 11 مہینے شیطان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکیں. اگر آپ کے اندر نیت نہیں ہوگی, روزے رکھی جائیں گے, بس یہ ہوگا کہ بھوک کاٹ رہے ہیں, نماز پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھی, کبھی وقت مل گیا, کبھی سحری کر لی, کبھی روزہ چھوٹ گیا, اگر اس طرح سے گزاریں گے تو پھر وہ اگلے 11 مہینے جو ہیں وہ پھر شیطان کے لیے کھلیں. جی دیکھیے, جتنا طاقتور دشمن ہوتا ہے انسان کا ڈیفنس بھی اتنا ہی پاورفل ہونا چاہیے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو مہینہ ہے, پورے کا پورا مہینہ, یہ ہمیں روحانی توانائی, طاقت عطا کی جاتی ہے. ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہماری زبان, ہماری سوچ, ہمارے دل کی نیتیں, ہمارے دماغ میں آنے والی وہ باتیں, یہ ساری کی ساری پاور میں آ جاتی ہیں جب رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اس پروسیس سے گزرتے ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اب دیکھیے نا, رمضان المبارک کے مہینے میں آنکھوں میں حیا آیا, بعد میں بھی برقرار رہا. کانوں نے کوئی بری بات نہ سنی, بعد میں بھی اس پر امپلیمنٹ رہا. زبان سے گالم گلوچ نہ کی, غیبت نہ کی, جھوٹ سے بچتا رہا, بعد میں بھی اس پر عمل کرتا رہا. تو گویا رمضان المبارک ہمیں چارج کرتا ہے, ہمیں پاور دیتا ہے, ہمیں توانائی دیتا ہے کہ تم نے شیطان کا مقابلہ 11 ماہ کیسے کرنا ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو کامیابی سے اپنی اس ایمان کی توانائی کو ریچارج کر لیتا ہے اور پورے 11 مہینے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, محمد سلطان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلطان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, روزے صحیح گزرے؟ آپ اٹھتے تھے سحری میں, سحری کرتے تھے؟ کبھی کبھی اٹھتے تھے. اچھا, آپ کو اٹھایا جاتا تھا یا آپ خود کہتے تھے کہ مجھے اٹھانا ہے لازمی سحری میں؟ خود کہتا تھا. آپ خود کہتے تھے بابا کو سحری میں اٹھانا ہے؟ اچھا, تو سحری کرتے تھے. سحری کیا کرتے تھے, کیا کھاتے؟ سحری میں دہی اور پراٹھا. دہی اور پراٹھا, واہ. اور اچھا ام حبیبہ آپ بتائیں, آپ افطاری میں کیا کھاتی ہیں؟ افطاری میں سموسیاں, پکوڑے, دہی بھلے وغیرہ. اچھا جی, سموسیاں اور پکوڑے اور دہی بھلے, مجھے تو ابھی منہ میں پانی آنے لگ گیا. ماشاءاللہ, یہ تو بچوں کے لیے رمضان ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایک موقع ہوتا ہے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونے کا. پھر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بچوں کے لیے ہمیں خصوصی طور پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے ماہ رمضان میں, تاکہ بچے بھی ہمارے ساتھ جب رمضان سے باہر نکلیں تو ان کا بیہیویئر, بڑوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا, ادب سے پیش آنا, سلام میں پہل کرنا, اور یہ تمام باتیں میرے خیال میں رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ بچوں کو ہم نہ صرف جو ہے نا وہ ان کو یہ بتائیں کہ شاپنگ کرنی ہے عید کی اور عید کی تیاری کرنی ہے. ہم بچوں کو تو پہلا عشرہ گزرتا ہے تو اس کے بعد سے ہی عید کی شاپنگ پہ لگا دیتے ہیں. بیٹا اپنے کون سے کپڑے خریدنے ہیں, پینٹ خریدنی ہے, کون سے کلر کے جوتے خریدنے ہیں, اور بچے اسی وقت میں وہ عید کی تیاریوں میں ہی پورا وقت گزار سکتے ہیں اور 15-20 دن جو ہے وہ اسی چیز میں گزر جاتے ہیں. نہ کہ ہم بچوں کو بٹھا کے قرآن پڑھائیں, قرآن سمجھائیں, ان کو ان کی تعلیمات دیں. اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو, شہریوں کو, اور جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کی اس حوالے سے جو ہے تھوڑی سی ہدایت ان کو دے دیجیے گا کہ کس طرح سے بچوں کا بیہیویئر جو چینج کرنے کا موقع ہے اس وقت. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, بڑوں کو انتظار تو ہوتا ہے کہ روزے رکھنے ہیں, برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے, بچوں کو بھی انتظار ہوتا ہے. اور بچے پریکٹیکلی اس مہینے میں, بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں کام کاج میں, سحر افطار کی تیاری میں, اور بیٹے جو ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد کا رخ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے کمیونٹی جو ہے اس میں یہ نظر بھی آتا ہے کہ بچے اور بچیاں
وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی فیملی کا حصہ بنتے ہیں اور سحر و افطار کے جملہ جتنی بھی مصروفیات ہیں ان کا وہ حصہ بنتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ہمیں ان کی تربیت 3 طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ ان کو دین کی طرف مائل کیسے کرنا ہے۔ دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو روزے کی اہمیت، کھانا بنانے پکانے کی اہمیت، لوگوں کو کھلانے کی اہمیت، یہ اہمیت بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عملی طور پر ان کو اس نیٹ ورک کا حصہ بھی بنانا ہے۔ مثلا فقیر مانگنے کے لیے خود بھی پکڑانے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کو پیسے دیجئے کہ جائیے آپ فقیر کو دیجئے، تاکہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائے بات کہ ہم میرے والد کر رہے ہیں، میری اماں کرتی ہیں، میرے ابا کرتے ہیں، تو یہ مجھے بھی کرنا چاہیے۔ جی بالکل، میں خود سے کروں گا۔ جب اس کو اپنی پاکٹ منی ملے گی اور اس قابل ہو جائے گا کہ اس کے جیب میں پیسے ہوں گے تو پھر اپنی پاکٹ منی اس پہ دینا شروع کرے گا۔ ہاں، یہ تربیت ہے اس کی، یعنی اس کو پریکٹیکلی آپ لے کر آئیں میدان میں۔ آپ کسی کو پانی پلانا چاہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لیجئے اور گلاس اسے پکڑا کے کہیے کہ اس کو پانی پلائیے۔ یہ عملی طور پر ایک تو روحانی تربیت، پھر عملی تربیت، اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے تیار کر دیا جائے کہ جو آنے والے رمضان المبارک کے بعد کے لمحات ہیں وہ ان میں ذہنی طور پر اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے نیکی کا۔ ٹھیک ہے، چلیں ام حبیبہ آپ سے میں نعت سنوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، وقفہ میں لے لوں؟ پکا آپ لے سکتی ہیں بریک؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بولیں ذرا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، بے شک حافظ محمد مبشر، بہت خوبصورت آواز، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ واقعی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو لگا لے پھر اس کو کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں۔ پیر صاحب اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن آج ہم اپنے موضوع کے اوپر واپس آتے ہیں۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچوں کو تھوڑا انوالو کرتے ہیں۔ ام حبیبہ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے نعت سننی ہے، وہ نعت بھی سننی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ محمد سلطان شاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ میں سحری میں پراٹھا کھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دہی کھاتا ہوں، ماشاءاللہ، اور دودھ بھی پیتا ہے، ماشاءاللہ، زبردست۔ ٹھیک ہے سلطان شاہ، تو آج آپ سے میں نے کچھ سورت سننی ہے، تلاوت سنائیں گے؟ کوئی کون سی سورت سنائیں گے؟ سورۃ الناس۔ اچھا، کوئی آپ نے ایسی سورت یا کوئی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں سے آیت کوئی ایسی ہے جو آپ نے رمضان کے مہینے میں یاد کی ہو؟ کی ہے؟ کون سی یاد کی ہے؟ سورۃ الناس بھی یاد کرتا ہوں، اور چل سورۃ الناس سنا دیں، آپ نے رمضان میں یاد کی، چلے سنا دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ محمد سلطان شاہ، ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے آپ کی۔ میں پیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، پیر صاحب محمد سلطان کو جو ہے نا وہ تجوید سکھائیں، وہ مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر وہ ہے صلاحیت کہ وہ سیکھ سکتا ہے اور وہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ آج کل ان کو میں نا افطار کے بعد عشاء وقت کے وقت تک ان کو خود پڑھاتا ہوں میں۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں، یہ ماشاءاللہ پیر صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ، ماشاءاللہ، جنہوں نے آپ ہمیں جوائن کیا ہے، اور وہ لگ رہا ہے قرآن کا گھرانہ ہے، جس طرح سے انہوں نے تلفظ تھا ان کا، جو الفاظ تھے، اور جیسے محمد سلطان نے بتایا کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں سورۃ ناس یاد کی ہے، تو یہ بہترین موقع ہے جب آپ لوگوں کو، غیر مسلم کو تو بہت دور کی بات ہے، آپ مسلمانوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کزنز کو، اپنی فیملی میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنے کریکٹر سے امپریس کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے اوپر جو ہے زور زبردستی کریں، چلو اٹھو نماز پڑھو، اور نماز کا وقت ہو گیا، نظر نہیں آتا کہ مسجد کے اندر کیا کتنا رش ہے، چلو جا کے نماز پڑھو تم بھی، بجائے اس کے آپ ان کو اپنے بیہیویئر سے امپریس کریں۔ آپ نماز پڑھتے جائیں گے، جس طرح سے آپ کا دل سخت تھا ایک دفعہ، آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کیا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی نرم کرے گا، آپ صرف ان کو ریمائنڈر دیتے رہیں، اور یہ بہترین موقع ہے جب آپ ان کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں۔ پیر صاحب سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ پیر صاحب بتا دیجئے گا کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہم نے، جیسے ہم بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے اسی کیریکٹر کو جو ہم رمضان کے مہینے میں کیری آن کر رہے ہیں، اسی کو لے کے ہم نے 11 آگے مہینے چلنا ہے۔ تو لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں مارکیٹس کے اندر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر، کاروبار میں لوگ جو ہے وہ اس مہینے جو ہے وہ منافع کم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے رمضان ختم ہوتا ہے پھر وہی منافع خوری، پھر وہی ذخیرہ اندوزی وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بزنس سے ریلیٹڈ اس کو کریں تو کیا فرمائیں گے؟ جی، اس میں 2 چیزیں بنیادی طور پہ جن کو جان لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع رزق کے دیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ہمیں رزق کے اسباب فراہم فرما رہا ہے. اگر ہم بیمار ہوں یا ہم اس دنیا میں نہ رہیں یا ہم میں اتنی کیپیبلٹی نہ ہو یا ابیلٹی نہ ہو یا اتنا، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ رزق اس میں بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. تو رمضان المبارک کے بعد بھی اتنی ہی ایمانداری کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی اتنی ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کمانا چاہیے جس طرح کہ رمضان المبارک میں ہمارا رزق کمانے کا طریقہ ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے پیر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بچوں کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اگلے ایک سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا، لیکن وقفے سے پہلے ام حبیبہ میں نعت سنائیں گی. جی ام حبیبہ بسم اللہ. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے. روزہ اور آپ کی صحت کے متعلق بات ہوتی ہے. ہمارے ماہرین، ہمارے ڈاکٹر حضرات ہمیں جوائن کرتے ہیں، آپ کے کویشچنز بھی لیے جاتے ہیں، آپ کے کویشچنز کے آنسر باقاعدہ طور پر دیے جاتے ہیں، آپ کے مسائل سنتے ہیں، ان کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو جن ڈاکٹر نے مجھے آج جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر عمیر باجوہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. باجوہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ ٹریجر ہیں پاکستان فوڈ سوسائٹی سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اوبیسٹی کے حوالے سے. زیادہ تر ہم نے اوبیسٹی کے اوپر سیگمنٹس اس لیے رکھے ہیں کیونکہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کی 70% تعداد وہ ہوتی ہے جن کا وزن بڑھ جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، ورک آؤٹ نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں، سحری میں بھی ٹکا کے کھانا ہے اور افطاری میں بھی ٹکا کے کھانا ہے. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں. اور پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت واک کیا کرتے تھے، جو تھوڑی بہت ایگزرشن کیا کرتے تھے، اب چونکہ کام بہت کم ہو گیا ہے، ڈیوٹی آورز کم ہو جاتے ہیں، کام آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ اوبیسٹی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد عید آتی ہے تو رہی صحیح کسر عید میں پوری ہو جاتی ہے. عید میں ایسا کھاتے ہیں کہ پھر وہ آفٹر پارٹیز چلتی ہیں، پھر اس کے بعد عید ملن پارٹیز ہوتی ہیں، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ کام جو چلتا رہتا ہے. پھر اگلے 11 مہینے میں ہم کمپلین کرتے ہیں میرا 6 کلو وزن بڑھ گیا، جی کیا کروں، میرے لو ہینڈلز نکل آئے، کیا ہوگا. تو اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں آپ ایز اے ہول؟ پہلے جب بات کر لیجیں گے، پھر اس کے بعد جو ہم سیدھا پوائنٹ پہ گفتگو کریں. ٹھیک ہے، پہلے میں ایز اے ہول بات کرتا ہوں، پھر ہم جو ٹرانسفارمیشن ہے آپ کی، آپ نے جو بات کی کہ رمضان سے جو ہم نے نارمل فوڈ کی طرف کس طرح ٹرانسفارم کرنا ہے اپنی باڈی کو، بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے یہ. اصل میں اوبیسٹی جو ہے نا جی، اوبیسٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیلریک انٹیک، انرجی کو لینے کا ایک مقدار ہوتی ہے باڈی کے اندر. آپ نے جو بات کی جس طرح کہ آپ کتنی انرجی لے رہے ہیں اور کتنی اس کو استعمال کر رہے ہیں، جب وہ بیلنس آپ نہیں رکھیں گے اپنی ڈائٹ کا اور اوور ایٹنگ کریں گے اور اپنا کام کم کریں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کا جسم جو ہے اس کے اندر فیٹ بھی، پروٹین بھی ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور باڈی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. باڈی کے جو وزن کے بڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ ایک بڑا سیکوینسل ہوتا ہے. آپ بیسیکلی 3 قسم کے نیوٹرینٹ لیتے ہیں جن میں کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، فیٹ ہیں اور آپ کے جو پروٹینز ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ویسے ہی ہماری اسٹیپل ڈائٹ کاربوہائیڈریٹ ہے، جو کہ ہر جگہ تقریباً یہی ہے، چپاتی جس طرح ہم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اور ساتھ ہم بہت زیادہ آلو کھاتے ہیں، بہت زیادہ سٹارچی فوڈز کھاتے ہیں، اور ہم اب سنیکس کھانا بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں، ہمارے بچے بھی اور بڑے بھی جو ہیں فاسٹ فوڈ میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریشو جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تینوں نیوٹرینٹس کی. اور جب کاربوہائیڈریٹ آپ زیادہ کھاتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹ آپ کی باڈی کے اندر آپ کی ٹمی فیٹ میں سٹور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کا ابڈامن سے بات اوپر جاتی ہے اور پھر آپ کا باڈی جو ہے اوور آل جو ہے وہ گرو کرنا شروع کر دیتی ہے. رمضان کے اندر چونکہ آپ کی روٹین میں صرف 2 میجر میلز ہوتے ہیں، آپ کی سحری اور افطاری، اور جو نارمل آپ کی جو روٹین ہے اس کے اندر آپ 3 میل لیتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں جب ٹرانسفارم کرتے ہیں آپ اپنی باڈی کو رمضان سے، آپ عید والے دن اگلا دن جو آپ کا ہوتا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ اپنی باڈی کو نارملائز کریں 3 میلز کی طرف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ڈنر کو تھوڑا پیچھے لے آئیں اور کھینچ کے، اور اپنا بریک فاسٹ اسٹرانگ رکھیں اور ساتھ ڈنر رکھیں، لنچ کو سکپ رکھیں تھوڑا عرصہ، کیونکہ آپ کی باڈی کی ٹون جو ہے فوراً رمضان کے بعد، فوراً رمضان آپ کی باڈی ٹون میں نہیں ابھی آئی. جب آپ کی باڈی کا ہارمونل بیلنس ٹون میں آ جائے گا، آپ نارمل کھانا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ گریز کرنا، تو پھر آپ اپنے 3 میل مکمل کریں. ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم عید والے دن کہتے ہیں 3 کی بجائے 5 میل کھا لیں، اور پھر ہم وہ جو کثر اسپیشلی جو کریونگ ہوتی ہے سویٹس کی، وہ عید پہ ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایک کمی رہی ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا جی، جو ہائی شوگر، ہائی فیٹ، ہائی سالٹ، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہیں. آپ یاد رکھیں آپ نے 1 ٹی اسپون سے زیادہ نمک ایک دن میں کنزیوم نہیں کرنا اپنی لائف میں. آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی شوگر کو منیمائز کرنا ہے، اپنی جو وائٹ شوگر ہے باڈی کے اندر. آپ فروٹ سے لیں، آپ میٹھے فروٹ لیں، آپ اس کی جگہ پہ آپ کوشش کریں کہ آپ پروسیسڈ چینی سے بنی ہوئی جو
آپ کی جو سویٹس ہیں, مٹھائیاں ہیں, یا آپ کی بیکری پروڈکٹس ہیں, ان کو آپ کم کریں اپنی باڈی جو پھر آپ کی یوز ٹو ہوگی نیچرل کے ساتھ. اسی طرح جو تیسرا ہے وہ فیٹ ہے. اب فیٹ کی کریونگ سب سے زیادہ ہوتی ہے آج کل. آپ پکوڑے سموسے کھاتے ہیں افطاری میں, تو وہ جو فیٹ کی کریونگ ہے وہ آپ کو پھر تنگ کرتی ہے جب آپ ختم ہوتا ہے رمضان کہ آپ بار بار اسی چیز کو کنٹینیو کر کے رکھیں, جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ فیٹ جو ہے ایک نارمل لمٹ تک لینی چاہیے. اور اس میں بھی ہمارے انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں وہ رائے نہیں لیتے کسی ماہر کے سے کہ جو فیٹ ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور ہمیں کون سی فیٹ جو ہے سوٹیبل ہے اور کون سی نہیں ہے. ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم ریڈ میٹ بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیچوریٹ فیٹ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم بیلنس آف فیٹ, فیٹ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ایک جو اس کی گرام ہے وہ 9 کیلریز انرجی آپ کو دیتی ہے, لیکن اب کس قسم کی فیٹ لینی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ اس بارے میں ہمارے جو کنزیومر ہیں ان کو اویئر کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے جی کہ ہمیں اب اویئرنیس آتی جا رہی ہے. آپ کے پروگرام میں دیکھیں کتنے نیوٹریشنسٹ آتے ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی اچھی اویئرنیس جو ہے کریٹ کر رہے ہیں لوگوں میں. تو اگر آپ اپنا ایک ایز اے کنزیومر, نارمل کنزیومر, اپنا ڈائٹ چارٹ, ڈائٹ پلان اپنا تھوڑا سا سیٹ کروا لیں اپنی فوڈ کا کسی بھی اچھے نیوٹریشنسٹ سے, اور پھر اس کو کنٹینیوس بیسس پہ آپ چلاتے رہیں, اس کو مانیٹر کرتے رہیں کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہے. اچھا, یہ اس میں یہ بھی کویشچن آتا ہے جی کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں, ہمارے لوگ امیر نہیں ہیں, غریب ہیں, پرچیزنگ پاور نہیں ہے, وہ کس طرح بیلنس کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر خوراک کا ایک متبادل رکھا ہوا ہے, ہر نیوٹرینٹ مختلف خوراک کے اندر موجود ہوتے ہیں. صرف پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے. اب آپ کے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن آپ بیٹھے ہیں تو آپ 2 کلو گوشت کھا گئے ہیں کہیں بیٹھے بیٹھے. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ میں نے یہ گوشت کی اتنی خوراک تعداد لینی ہے, اماؤنٹ لینی ہے, اور اتنی اگلے دن لینی ہے. تو وہ جو بیلنس آف ڈائٹ کا بیلنس کرنا ہے نا جی. اچھا, بیلنس ڈائٹ یعنی متوازن غذا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ متوازن غذا دیکھیں جی, اس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ سب کچھ کھائیں. متوازن غذا یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کو بیلنس میں رکھ کے کھائیں. میں بڑا سمپل فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ 50 جو ہے % وہ کاربوہائیڈریٹس آپ کی ڈائٹ میں میکسیمم ہونے چاہیے. اب تو 40 پہ وہ آ گئے ہیں جو انٹرنیشنلی ہیں, اور جو 30% ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے پروٹین اور 20% فیٹ. لیکن اب جو نارمل نئی پیرامڈ ہے اس میں 35% فیٹ اور 15% صرف فیٹ کو لمٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ 3 جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو اگر آپ اس بیلنس کے ساتھ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے آج ایک سالن کھایا ہے, ایک روٹی کھائی ہے, اس کے اندر یہ کون کون سے, آج کل تو مشکل نہیں گوگل کرنا نا, آپ اپنی چپاتی کے اندر کون سے نیوٹرینٹس ہیں. تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ہم ساری چیزوں پہ تو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے جسم کا جو حصہ بن رہی ہے, سارا دن ہم کھا رہے ہیں, جو ہماری باڈی جس سے گرو کر رہی ہے اس کو بالکل دھیان نہیں دیتے. تو اسی وجہ سے یہ جو ابھی جو پینڈیمکس بھی چل رہی ہے اس میں لوگوں کے اندر انگزائٹی اس لیے بھی ہے کہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے, اور وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں. وہی لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں جو بیلنس ڈائٹ کے ساتھ نہیں تھے اور ان کی امیونٹی جو ہے وہ آلریڈی ڈسٹرب تھی, تو وہ اس لیے وہ ان کو زیادہ پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے دیکھا اکثر لوگ جو پارٹیز ہوتی ہیں عید پر اور اس کے بعد عید ملن پارٹیز ہوتی ہیں, ان پہ وہ ایکسیپشنلی کھاتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد ہے یعنی کہ وہ کھانے لگے ہوں گے, ان کے سامنے کھانا پڑا ہوگا, وہ کہیں گے چلو آج کھا لیتے ہیں, آج کل میں ہی کھانا ہے, پھر کہاں کھاؤں گا میں پورے 11 مہینے. وہ جو آج کل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل میں کھا لو جو کھانا ہے, اس کے بعد 11 مہینے کیا کھانا ہوگا, پھر اس کے بعد وہی ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں, جی ایسیڈیٹی ہو گئی ہے, ہارٹ برن ہو رہا ہے اور پرابلم ہو رہی ہے, میرا 3-4 دن سے مجھے جو ڈکار نہیں آ رہا, یہ پرابلم ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے پرابلم. تو یہ جو 4-5 دن ہم یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ اگلے 11 مہینے میں نے کچھ نہیں کھانا تو ابھی جو کھانا کھا لو, تو یہ دماغ کے اندر اگر سوچ ہوگی تو آپ کا پیٹ بھرا ہوگا تب بھی آپ کھا رہے ہوں گے. بالکل ایسے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ جو بھی ہم اپنا ہاتھ روکیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا نا جس میں یہ اسٹمک آپ کا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کا جو 32 فٹ کی ایک نالی جاتی ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک, اس کے اندر جو مختلف آرگنز ہیں ان میں اسٹمک بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اسٹمک ایک بلیڈر کی طرح ہوتا ہے, ایک جس طرح فٹ بال کا بلیڈر ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہوا بھرتے ہیں تو وہ بڑھتا جاتا ہے. پھر اس کو بعد اس کو جب غبارہ جب پھولتا ہے اور غبارے کو پھر آپ چھوڑ بھی دیں تو اپنی شیپ چینج کر چکا ہوتا ہے, پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے اندر ہوا بھری جائے دوبارہ. تو آپ نے اپنی باڈی کو ٹوننگ اسے کہتے ہیں, باڈی کو ٹون کر لیا اس طرح. آپ اس کو رفتہ رفتہ پیچھے لے کے آئیں کیونکہ یہ اس ربڑ کو آپ سکویز کرنا شروع کریں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, جب تک اپنی ڈائٹ کو آپ کام نہیں کریں گے, اس طرح اوور ایٹنگ 1 ٹائم کریں گے. دیکھیں ہر جو جز ہے خوراک کا اس کا اسٹمک کے اندر مختلف وقت ہے ڈائجسٹ ہونے کا. جس طرح کاربوہائیڈریٹ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اسپیڈیلی کیونکہ وہ اسٹمک میں سے ایز سچ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ اسٹمک کے اندر ان پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ڈائجیشن کا. پروٹین اس سے زیادہ ٹائم لیتی ہے اور فیٹ سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے باڈی کے اندر. تو اب آپ نے جب چیز کھانی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے باڈی کے اندر اسٹمک میں کتنا ٹائم لے گی. جب آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں گے جو فیٹ بیسڈ ہوں گی تو وہ آپ کی باڈی
آلریڈی اس پہ ورکنگ کر رہی ہوگی اسٹمک تو آپ اور کھانا شروع کر دیں گے تو موٹاپا آئے گا اس سے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو اس کا کنٹرول اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ عید پہ بھی جو ہمارے ویورز ہیں خاص طور پہ جو ہمیں سن رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا جس طرح ڈاکٹر باجوہ نے بتایا بڑے خوبصورت ڈپکشن دی انہوں نے فٹ بال کی کس طرح سے آپ جو سائز بنا لیں گے نا 4-5 دنوں کے اندر پھر اس کے بعد آپ چاہے سوچتے رہیں کہ میں 11 مہینے کہاں کھاؤں گا پھر اس کے بعد دماغ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھاؤں گا لیکن اس کے بعد آپ کو جو طلب ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر آپ اس طلب کے مطابق چلیں مجھے اچھا آپ نے کم کھایا ہوگا بار بار کام کچھ اور کر رہے ہوں گے دھیان بار بار بھوک کی طرف جا رہا ہوگا یار میں نے کم کھایا ہوگا سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم لوگ نکلیں گے تو فزیولوجیکل ریزنس ہیں کہ باڈی کے اندر ہارمونز ہیں ایپیٹائٹ کے بھوک کے ہارمون ہوتے ہیں برین میں وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کے سٹمک کو جب آپ کا سٹمک جب ڈیمانڈ کرتا ہے بار بار ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ نے فار ایگزامپل ایسی کوئی چیز کھائی جس طرح آپ چینی کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں شوگر کی شوگری جو چیز آپ جب بھی کھائیں گے نا آپ کو بھوک بار بار لگے گی آپ کھائیں گے پھر آپ کو وہ فوراً ختم بلڈ کا حصہ بن جائے گی پھر آپ کہیں گے اور کھائیں. رمضان کے فوراً بعد آپ نے ڈائٹ کو کس طرح سے چینج کرنا ہے ڈائٹ پیٹرن کیا ہونا چاہیے اس پر عمیر باجوہ صاحب سے گفتگو کروں گا لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد اپنی ڈائٹ کو کس طرح سے چینج کرنا ہے. اچھا باجوہ صاحب میں نے نوٹ کیا یہ میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلی آپ سحری رکھتے ہیں اور سحری کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے آپ کا سٹمک ایک دم ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ جس وقت میں اس نے وہ سو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور جس وقت میں وہ شام کی چائے پی رہا ہوتا ہے اور اس وقت میں سموسے پکوڑے کھا رہا ہوتا ہے اور جس وقت میں وہ کھا رہا ہوتا ہے اس وقت میں بھوکا ہوتا ہے. صحیح. تو جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ چینجنگ آتی ہے باڈی کے اندر اور میرے اندر یہ آتی ہے کہ مجھے ایسیڈیٹی ہوگی یا پھر مجھے کچھ ہارٹ برن والا پرابلم ہوگا تو مجھے پھر وہ 4-5 دن بڑا کنٹرولڈ ڈائٹ رکھ کے کھانا پڑتا ہے تھوڑا کھاتا ہوں یا پانی ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھول لیا اس کے بعد 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا لیا پھر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا لیا بھوک لگی تو پورشنز بنا کے کھاتا ہوں. تو یہ جب آپ اسی طریقے سے جب باہر نکلتے ہیں رمضان سے کیونکہ ایک مہینے میں آپ کی اب عادت ہو گئی ہے 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے ایک انٹرمیٹنٹ ڈائٹ کے اوپر رہنے کی جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ ناشتہ بھی کر رہے ہیں آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں آپ رات کا کھانا بھی کھا رہے ہیں جب دل کیا پانی پی رہے ہیں جب دل کیا چائے پی رہے ہیں تو ہم نے جب رمضان سے نکلنا ہے تو اپنی ڈائٹ کو کس طرح سے کنٹرول رکھنا ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں. آپ نے بھی ایک انٹرمیٹنٹ کا جس طرح لفظ بولا ہے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کیا کہ ہمارا فاسٹنگ جو ہے اس کو آپ تھوڑے وقفے سے کریں تو آپ جب بھی کسی چیز سے واپس آتے ہیں نا کسی نشے سے واپس آتے ہیں کسی عادت سے واپس آتے ہیں تو آپ ایک دم نہیں آتے آپ کو سلولی اینڈ اسٹیڈلی واپس اپنے روٹین میں جانا پڑتا ہے. جو آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا نا دیکھیں ہر خوراک کو آبزارو کرنے کا ایک نظام اس کے اندر بنا ہوا ہے لیکن جب آپ نے یہ سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہو گیا رمضان کے اندر آپ جس طرح کہتے ہیں ہیٹ برن ہوتا ہے آپ کا سٹمک جو ہے وہ اس کے اندر گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اس کی میجر ریزن ایک ہوتی ہے کہ آپ کا لیکوڈ انٹیک کم ہو جاتا ہے. آپ صبح کے ٹائم جگ بھر کے پی لیتے ہیں پھر پورا دن آپ کا پانی انسان کی باڈی جو ہے 70 to 80% پانی ہوتا ہے اب اس میجر نیوٹرینٹ کو آپ کم لے رہے ہیں. ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی کا مین ریزن یہی ہے رمضان میں لیکوڈ جو ہے آپ لیکوڈ آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریٹ کی وجہ سے گیسز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں. اب کسی بھی چیز کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو لیکوڈ انٹیک اپنا بڑھائیں. اس ایسیڈیٹی کا سب سے بڑا جو حل ہے 2 چیزیں ہیں اس کا سلوشن میں 2 بتا دیتا ہوں. ایک تو فائبرس فوڈ کو ڈیفینیٹلی اپنی خوراک کے اندر بڑھائیں اور کوشش کریں کہ آپ جو فرمنٹڈ فوڈز ہیں ان کو بڑھائیں جس طرح آپ کا یوگرٹ ہے آپ کا جو دہی ہے لسی ہے اس سے آپ کی ایسیڈیٹی جو ہے وہ کم ہوگی اس کے اندر جو ہے. دوسرا جو ہے آپ پانی کا استعمال جو ہے لیکوڈ کا استعمال جو ہے بڑھائیں. تیسرا جو ہے کہ نارمل ٹیمپریچر کی فوڈز لیں. آپ رمضان کے بعد بھی بہت ٹھنڈی اور بہت گرم جو ہے وہ آپ کے سٹمک کے انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہیں اس سے پھر انفلیمیشن ہوتی ہے اندر کی لائننگ ڈسٹرب ہو چکی تھی پہلے ہی. اچھا یہ آپ تاثیر سے ٹھنڈی گرم کہہ رہے ہیں یا ویسے ہی نارملی ٹھنڈی تاثیر بھی اور نارمل بھی ٹھنڈی گرم جس طرح آپ ٹیمپریچر وائز میں بات کر رہا ہوں جس طرح پانی ہے اسپیشلی چونکہ مین تو آپ وہی لیتے ہیں پانی جو ہے پانی کا ٹیمپریچر نارمل پئیں گرمیوں میں بھی نارمل پئیں اور سردیوں میں نارمل پئیں آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. ابھی جس طرح کرونا میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نیم گرم پانی لیں نیم گرم پانی آپ کو واش آؤٹ کرے گا تو بھئی نارمل بھی کرتا ہے یہ سارے. آپ ایسٹ ایشیا میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں سارے چائنا میں چلے جائیں وہ نیم گرم پانی ہی استعمال کرتے ہیں اور جاپانی بھی وہی کرتے ہیں. ان کی عمریں دیکھیں کہاں تک جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ڈائٹ کو اس کے حساب سے اپنے جسم کو ڈالا ہوا ہے. ہمارا ایک بڑا انگلش کا ہے بڑا مقولہ کہ آپ وی آر واٹ وی ایٹ. ہم بچپن میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف اس سائز کا ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ 7 فٹ کا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے وہ جو خوراک کھا رہا ہے.
اگر وہ خوراک ہی غلط ہے دونوں لحاظ سے، سیفٹی کے لحاظ سے، نیوٹریشن کے بھی، اور حلال حرام کے لحاظ سے بھی. مطلب میں تھوڑی سی روحانی بات کرتا ہوں کہ آپ حرام بھی کھاتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ ایک حرام جسم کے اوپر پلا ہوا ہے. اس کا وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ جو نظام ہے نا وہ اپنا ایک چل رہا ہے. سملرلی یہ جو آپ کی فوڈ سیفٹی کا کنسیپٹ ہے نیوٹریشن کا، آپ نے اگر نیوٹریشس فوڈ لی ہوئی ہے تو باڈی آپ کی گرو کرے گی. اگر آپ نے پروسیسڈ فوڈ لی ہے، اب آپ سب سے زیادہ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا ایشو آ رہے ہیں. ویسٹ کے اندر جو کرونا کا ایشو آ رہا ہے کہ ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں، ولنریبل زیادہ ہیں، امیونٹی کم ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کا بڑے عرصے سے پروسیسڈ فوڈ کے اوپر ان کی جنریشنز بن رہی ہیں. جو اس وقت ان کا 70-80 ایئرس کا بھی اولڈ مین ہے وہ بھی پروسیس فوڈ بھی پلا ہوا ہے. ہمارے کیا ہے؟ ہمارے بزرگ نہیں، ہمارے زیادہ ینگ لوگ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں کہتے ہیں جی 50+ کو بڑا مسئلہ بنے گا. ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے سارے نے ریفائنڈ فوڈ نہیں کھائی ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ نیچرل فوڈز کھائی ہوئی ہیں. اب یہی انٹرنیشنلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نیچرل انوائرمنٹ میں رہیں گے، بلکہ پچھلے دنوں ایک وائرولوجسٹ کی بڑی ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے کہ آپ جو لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ ہم اتنا زیادہ اس کو کر دیا ہے کیونکہ آپ جب تک لوگوں سے ملیں گے نہیں، جب تک آپ گندی جگہوں پہ جائیں گے نہیں تو آپ کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہی نہیں ہوگی. جب تک دشمن نظر نہیں آئے گا تو آپ ڈیفینس کیسے تیار کریں گے اپنا؟ دشمن آس پاس پھر رہا ہوگا، دشمن پھر رہا ہوگا تو ڈیفینس جو ہے وہ تیار ہوتا جائے گا. اور وہ لوگ مار رہے ہیں جنہوں نے اپنا ڈیفینس تیار نہیں کیا ہوا باڈی کا. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک کچرا اٹھانے کے لیے ریڈی کے اوپر ایک آدمی آتا ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کورونا وائرس کیا ہے. وہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم اپنے بچوں کی سیفٹی نہیں کرتے، اسی ریڈی پہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں، تم نے کوئی پریکاشنری میجرز نہیں. وہ کہتا کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ماسک میں نے اس کو دیا، اس نے وہ ماسک اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا. اس نے کہا میرے کس کام کا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آپ ان کا پروفائل کر لیں، وہ میونڈ ہے، وہ بالکل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ میونڈ ہیں. آپ گاؤں میں چلے جائیں، کٹائی ہو رہی ہے گندم کی، اتنے گندے ماحول میں بیٹھے ہیں، اتنا گندا پانی پی رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں میرے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ اس وقت جب ہم اپنے جو جانور ہیں ان کو نہلاتے تھے پانی میں جوہڑ میں، تو وہ بزرگ ہمارے کہتے تھے کہ ہم بھی ساتھ وہی پانی پی لیتے ہوتے. ابھی بھی نہاتے ہیں، ہاں نہاتے ہیں اور وہی پانی پیتے ہیں. نہر میں جو غریب لوگ ہیں نہاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ امیونڈ ہے نا. اب کوئی ہمارے جیسا بندہ جو جس نے کبھی منرل واٹر کے علاوہ نہیں چلا، وہ جب جائے گا تو وہ پہلے گھونٹ سے بیمار. یہی وجہ ہے کہ ابراڈ سے ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں یا کوئی دوست آتا ہے یا عزیز و اقارب آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے ان کا اسٹمک خراب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان کو پانی سوٹ نہیں کرتا، یہاں کا کھانا ان کو سوٹ نہیں کرتا، مرچ مسالے سوٹ نہیں کرتے. ہم امیونڈ ہیں، ہم یہاں کے عادی ہیں، ہمیں وہ سوٹ کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ چلو ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو لوگ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کورونا اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوگا جس طرح سے کسی ویسٹ کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم اس چیز کو میڈیا کے اوپر پروموٹ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا ویک ہے کہ اگر ہم تھوڑا بھی کوئی جانا شروع ہو گیا تو وہ کلیپس ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیمار ہونا تو ہر ایک نے ہے، لیکن وقفے سے ہوں آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ دے سکے. کیونکہ اس وقت ایشو دنیا کے اندر جو آ رہا ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم ویک ہونے کا ہے. اور ہمارا ملک تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ 10 مریض ہو گئے تو اسپتال بھر جائے گا ہمارا. تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ امیون ہوں، آہستہ آہستہ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر یہ ایک کف کی طرح ہو جائے گا، جس طرح آپ کو نزلہ ہوتا ہے، فلو ہوگا. وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. باقی بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک فہرست میں آ جائے گا. کہہ دیا کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے. ہمیں سیکھ لینا ہے اب کہ کس طرح سے کورونا وائرس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اپنے امیون سسٹم کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ ہم جس طرح سے دیگر وائرسز کے ساتھ لڑیں، یہ بھی ایک وائرس ہے، اس کے ساتھ لڑ سکیں. اس کا واحد حل جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنا نہیں. بہرحال ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں اپنے اوبیسٹی کے ٹاپک سے. میں دوبارہ سے واپس آتا ہوں اوبیسٹی کے ٹاپک پہ اور امیون سسٹم پر. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کا وزن 80 سے 90 kg ہے، عمر اس کی 35 سے 40 سال کے درمیان ہے، زیادہ تر میجورٹی میں یہی ایج ہے جب خواتین بھی 1-2 بچے کر لیتی ہیں، اس کے بعد اپنا وزن کے بارے میں بھول جاتی ہیں. ہسبینڈ بھی یہاں پہ شادی کے بعد فوراً اپنی وزن کے بارے میں چھوڑ دیتے ہیں، کیئر نہیں کرتے. تو 35 سے 40 وہ ان کو جب پوچھیں گے نا، شروع کریں گے انشاءاللہ. بس یہ میرے 2 مہینے گزر جائیں، یہ تھوڑا سا کام ہے، کام نپٹا لوں، اس کے بعد میں شروع کروں گا ایکسرسائز. سوچتے ہیں وہ کسی سمارٹ انسان کو دیکھیں گے، ساتھ ہی اس کو بولیں گے یار ماشاءاللہ تمہارا وزن بڑا اچھا ہے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ، وقت نکلے تو میں ٹرائی کروں گا. مطلب ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے کرنا ہے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. کوئی چیز ہے یعنی کہ ان کی بزی شیڈیول کہہ لیں، وہ ان کو کرنے نہیں دیتا. کہا جاتا ہے انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ if something is worth something to you it gets your time. ادروائز آپ کو اس کے لیے لیم ایکسکیوز مل جائے گا. یعنی آپ کی زندگی میں کسی چیز کی ورتھ ہے، ویلیو ہے، اس کو آپ کا ٹائم مل جائے گا.
ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایکسرسائز کے لیے وقت نکالیں, تو تھوڑا ایکسرسائز بھی بتا دیجیے گا بہترین. بالکل, میں ہمارے معاشرے کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ موٹیویشن نہیں ہے. کوئی انسان تبھی یہ کام کرتا ہے جب اس کو موٹیویشن ہوتی ہے. آپ ویسٹ میں جاتے ہیں نا, تو آپ صبح کے ٹائم سائیکلیں سڑکوں پہ چڑھی ہوتی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں, پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ وائی ناٹ می, پھر آپ اس کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے نا, چونکہ ہارڈ ورک جیسے ہی کام ہوا نا, ہمارا پہلے تو ہارڈ ورک ہوتا تھا, نیچرل ہارڈ ورک ہوتا تھا نا, ہم اپنی فصلیں اگاتے تھے, خود ہی کٹنگ کرتے تھے, خود ہی ہمارے جو بزرگ ہیں, تو اب وہ ختم ہو گیا نیچرل ہارڈ ورک. تو اب ہمارے ارد گرد ایکسرسائز کا ہمیں موٹیویشن ہی کوئی نہیں ہے. ہماری خواتین دیکھیں, ہماری آبادی کا اس وقت فارملی 56%, انفارملی 60% خواتین ہیں اس وقت. آپ کی آبادی کا ایک بہت بڑا, آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, کتنی ہیں جن کو ایکسرسائز کا پتہ بھی ہے کہ ایکسرسائز کرنی ہے. موٹیویشن آپ کو ملتی ہے آپ کے ارد گرد سے. ہماری بات تو بڑی عجیب سی ہے, پریگننٹ ہوتی ہیں خواتین نا, تو پریگننٹ ہو کے تو وہ ایکسرسائز ان کے لیے کتنی امپارٹنٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پریگننسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے جو ہے کانسٹیپیشن کا لفظ. سوری ٹو سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ان کی اپنی مدر ان لا کہہ رہی ہوتی ہیں, بیٹا تم وہاں سے نہ اٹھو, بالکل بیڈ سے نہیں اترو, 200 کھائی جائیں زیادہ کیونکہ بچے کو دینا ہے ہم نے. اور ان کو یہ, اچھا ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. ایکسرسائز منیمم 30 منٹس فار پریگننٹ وومن لازمی ہے, اور مساج لازمی ہے. ہمارے پہلے ہوتا تھا, دائیاں آتی تھی گھروں میں اور وہ دباتی تھیں آپ کو, آپ کی جسم کے مسل جو ہیں وہ ایکسرسائز میں رہتے تھے. اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہر دوسری لڑکی جو ہے سی سیکشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ بھی کیونکہ مسلز جو ہیں وہ ان میں جان نہیں ہے نا, تو مسلز باڈی کے جو ہیں وہ ایکسرسائز سے گروم کرتے ہیں. سملرلی نارمل پرسن جو ہے, آپ جس طرح اوبیسٹی کی ہم بات کرتے ہیں, اوبیسٹی میں صرف ایکسرسائز سے کام نہیں چلتا جی, کیونکہ اوبیسٹی ہوتی کیوں ہے, اس کی ریزن پہ جانا پڑتا ہے. اوبیسٹی ہوتی کریونگ سے. جب آپ کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے نا, پھر وہ آپ رکتے نہیں ہیں, آپ کا جو معدہ ہے وہ بار بار کال کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ہی مارنا ہے جو اصل وجہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے معدے کی جو لالچ ہے, جو کریونگ ہے, اس کو کم کرنا ہے. اب وہ کیسے کم کرنا ہے, وہ آپ نے تھوڑا سا اپنی جان پہ ظلم کر کے آپ نے اپنی ڈائٹ کا پیٹرن چینج کرنا ہے. اگر آپ ڈائٹ کے اندر فائبر لیں گے نا, اگر آپ فائبر لیں گے ایسا کہ جو جا کے سویل کرے اور آپ کا وہ جو بلیڈر ہے اس فائبر سے فل رہے, کیونکہ فائبر ٹیکس لانگ ٹائم ٹو ڈائجسٹ ان دا اسٹمک, جو بہت لمبا عرصہ رہتا ہے باڈی کے اندر جو رہتا ہے, تو وہ جو آپ کو فلنس کا احساس رہے گا. جب فلنس کا احساس رہے گا تو جو ہارمون ہے, ایک امپورٹنٹ ہارمون ہے باڈی کے اندر, انکریٹن ہارمون جو ہوتے ہیں جو برین سے آتے ہیں, وہ آپ کو بھوک کا احساس دلاتے ہیں, وہ سکریٹ نہیں ہوں گے. اب جو سکریٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو باڈی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ معدے کے خالی ہونے کا وقت جو ہے وہ بڑھا دیں آپ, اور بڑھانے کے لیے وہ خوراک استعمال کریں شروع میں جس سے معدے کے خالی ہونے کا وقت جو ہے وہ زیادہ پرلانگ ہو جائے. تو پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا, آپ کو طلب کم ہو جائے گی. جب کہ طلب کم ہوگی تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ خود بخود ٹونی میں آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, ان حضرات کے لیے خاص طور پر جو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بینک جاب کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ بیٹھنے والی جاب ہے ان کی, اور ان کو صرف 15 منٹ ملتے ہیں نماز کے لیے, 1:30 بجے کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ان کو کام پہ لگ جاتے ہیں. 8 گھنٹے بیٹھنا ہے, یعنی 9 to 5 یا 9 to 6 جاب کرنی ہے, اور بیٹھے رہنا, اور پھر کھانے کا وقت ہونا ہے, لنچ کرنا ہے, پھر بیٹھ جانا ہے. تو ان کے لیے بتائیے گا ایکسرسائز کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ ان کے لیے ایکسرسائز کا جو بیسٹ ٹائم ہے, ایک تو میں یہ میری خواہش ہی رہی کہ ہمارے ملک کے اندر ہم صبح جانے والا اور واپسی آنے والا ٹائم ایکسرسائز میں کنورٹ کر سکیں. ٹھیک, جس طرح کے فارن میں ہوتا ہے, ہر بندہ سب وے یوز کرتا ہے, وہ صبح کو دوڑ لگاتا ہے, ٹرین میں بیٹھ کے جاتا ہے, وہاں تک جاتا ہے, آفس تک. بڑی نارمل سی ایک شرعی لحاظ سے کہتے ہیں 72 قدم چلے نا, 72. ہمارے یہاں تو ایک وہ زبردست قسم کا ہیوی ناشتہ نہ ہو تو کام پہ جانے کا دل نہیں. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ نے بہت کچھ کھایا ہو نا, تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے, جب میں ایکسرسائز نہ کوئی بھی کروں کھانے کے بعد, تو میں 72 قدم گن کے چل لیتا ہوں. اچھا, مجھے کسی سیانے نے کہا تھا کہ یہ چلیں, اور واقعی بڑا افیکٹو ہے. 72 قدم گن لینے آپ گن کے چلیں, منیمم چلیں. کھانے کے بعد, کھانے کے فوراً بعد لیٹے نہ اور بیٹھے نہ. میں ڈاکٹر صاحب سے آج باجوہ صاحب سے وعدہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کے اوپر عمل کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کھانے کے بعد واک کو اپنی عادت بنا لیں. جیسا باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کھانے کے فوراً بعد 72 قدم لازمی چلیں, اور گن کر چلیں. اب گنیں گے تو آٹومیٹکلی ٹائم بھی گزر جاتا ہے. یہ بور ہوتے ہیں, موبائل کے اندر لگائے ہوئے لوگوں نے آج کل, وہ اپلیکیشن ہے, تو وہ یہی ہے کہ موٹیویشن ہے نا. میں آپ کو جو بتایا تھا, میرا ایک کولیگ ہے میرے ہمسائے میں رہتا ہے, وہ ذرا اس طرح تھوڑا اوبیز ہو گیا, تو اس نے اب وہ واک شروع کیا. اب وہ ایک دم بڑھا دی, 3 دفعہ جاتا ہے, سحری, افطاری, پھر ہمیں کہتا ہے ڈیلی میں کچھ کم ہوا ہوں, پھر مجھے قدم اپنے دکھاتا ہے موبائل کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب میں آج اتنا چلا ہوں, پھر اس کو موٹیویشن ملتی ہے, پھر وہ دوبارہ چلا جاتا ہے واک کرنے کے لیے.
میں ہی نہیں کہتا اگریسو واک کریں, لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کو طرف دیکھتے ہوئے اپنی باڈی کو خود ٹون کرنا شروع کریں, آپ کو خود ہی موٹیویشن آ جائے گی. اور یہی پیٹرن میرے خیال میں خواتین کے لیے بھی ہے جو ہاؤس وائف ہیں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں آپ کا کمرہ تو ہے نا جی, آپ کمرے کے اندر جو ہے ایروبک ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ تو بڑی آڈیوز آئی ہوئی ہیں, آپ گھر کے اندر رسل گا کر سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے خواتین کو ہماری. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ خواتین کو بھی کرتے رہنا چاہیے. ہمارے پروگرام کا مقصد, اور ہم نے جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ ہم بار بار اوبیسٹی کے اوپر اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ ہر بیماری کا آغاز جو ہے وہ اوبیسٹی سے ہی ہوتا ہے, آپ کے موٹاپے سے ہوتا ہے. موٹاپا ہر بیماری کی جڑ ہے. آپ کا لیور اس سے اٹیچ ہے, آپ کا سٹمک اس سے اٹیچ ہے, پھر اس کے بعد اس سے اٹیچ باقی کئی بیماریاں جس میں دل کے امراض بھی آ جاتے ہیں, پھر بلڈ پریشر ہے, پھر شوگر ہے. یہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ موٹاپے سے ہی جڑی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ڈاکٹر عمیر باجوہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل درآمد بھی کریں گے, اور رمضان کے بعد جب عید پارٹیز ہوں گی تو اس میں کم کھائیں گے, اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں گے, کیونکہ if not you then who, if not now then when. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان, رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے نعت خواں حضرات ہمیں جوائن کرتے ہیں. آج بھی نعت خوانوں نے مجھے جوائن کیا ہے. جیسا کہ میں روزانہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. فیصل آباد میں بڑی بڑی آوازیں جو ہیں ان کی شروعات فیصل آباد سے ہوئی, اور آج وہ بین الاقوامی سطح پر جانی مانی جاتی ہیں, اور ان میں بہت ساری آوازیں شامل ہیں. فیصل آباد کی ہر گلی, ہر کوچے, ہر نگر میں آپ کو ایک گھر چھوڑ کے ایک گھر میں جو ہے وہ ٹیلنٹ نظر آئے گا. کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے, بس کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور ایک تھوڑے سے پش کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ بین الاقوامی سطح پر اپنا نام بناتا ہے. نہ صرف نام بناتا ہے بلکہ پاکستان سمیت فیصل آباد شہر کا نام بھی روشن کرتا ہے, جس پر نہ صرف اس کے علاقہ مکینوں کو, نہ صرف اس کے حلقہ احباب کو, بلکہ ہمیں بھی اس پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ یہ آواز ہے جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے. تو آج بھی جن نعت خواں حضرات نے مجھے جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. محمد فاروق الوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ ساتھ سجاد علی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ ساتھ براجمان ہے محمد اعظم شاہ صاحب, بہت شکریہ اعظم شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ہم جیسا کہ جانتے ہیں ماہ رمضان الوداع ہو رہا ہے, اور اس الوداع کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں کئی یادیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. ہر رمضان آتا ہے تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ فاروق صاحب ہم نے کوئی نہ کوئی یادیں جو ہوتی ہیں ہماری رمضان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا, اس رمضان میں مجھے یہ عطا کیا. تو کوئی نہ کوئی یاد جو ہوتی ہے وہ رمضان کے ساتھ جڑی رہتی ہے. تو اب ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ رمضان کا مہینہ جب آخر ختم ہو رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار رمضان کیسے گزر گیا, پتہ بھی نہیں لگا, پہلا روزہ آیا اور آج آخری روزہ اور پتہ نہیں لگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں کی گئی تمام عبادات اور آج کی جو ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں اس کو ہمیں ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے, اور اس محفل کے توسط سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. تو فاروق صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں. محمد فاروق الوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. فاروق صاحب کیسے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ نبی کا بڑا کرم ہے. چلیں اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ نعت پڑھنے کا شوق کب سے ہوا؟ یہ تقریباً میں جی بچپن سے, والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, ان کا نام ہی جو ہے وہ اللہ نبی والوں کے نام سے مشہور تھی. اچھا. ان کو جو ہے وہ لوگ اللہ نبی کے نام سے زیادہ جانتے تھے, اور ان کے جو اپنا ریئل نیم تھا ان سے کم جانتے تھے. اچھا ماشاء تو ان کے ساتھ محفلوں پہ جانا, عورتوں کی محفلوں میں بچپن سے, تو ادھر سے پھر شوق جو ہے وہ مجھے پیدا ہوا. اچھا. تو ابھی بھی میں جو نعتیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ مساجد میں محفلوں میں بڑا شوق ہے ماشاءاللہ, اور پروفیشنل نہیں, فی سبیل اللہ. ٹھیک 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 ٹھیک. اور صبح کی اذان بھی اور روزہ بند کروانا یہ بھی معمول ہے میرا. ماشاءاللہ. ہاں, روزہ بند کروانا, پھر اس کے بعد اذان دینی, اس سے پہلے 2-3 شعر نعت کے لوگوں کو سنانے. اچھا ماشاءاللہ. یہ ایک بڑا اچھا بچپن میں ہم لوگ بڑا اس وقت نا, مجھے بھی یاد ہے کہ ہم مسجد میں جایا کرتے تھے, وہاں پر جا کے لاؤڈ سپیکر میں نعت پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا تھا. ایسے ہی اپنے گھر بتا کے جانا کہ اس سے اگلی آواز جو ہوگی وہ میری ہوگی. تو یہ وہ جو فیلنگ ہوتی تھی نا وہ بڑی زبردست ہوتی تھی. مجھے ابھی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا, کیونکہ میں اکثر جایا کرتا تھا تو مسجد میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں گھر بتا کے گیا کہ میں نعت پڑھوں گا, تو بچے پڑھ رہے تھے, بچوں کی آوازیں آ رہی تھی, لیکن جب میں گیا اس وقت وہ
سحری کا ٹائم شروع ہو گیا, انہوں نے کہا کھانے پینے کا وقت ہے, اب جو ہے وہ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. تو ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا تھا کہ 3 بجے تک یا 2:30 بجے تک آپ نعت پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نعت نہیں پڑھ سکتے, اس کے بعد فجر کی اذان ہی ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ جو جب میرا وقت آیا, جب میں پڑھنے لگا تو وہ وقت ختم ہو گیا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی مجھے ذرا آپ جانے دیں, پڑھ لینے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی اب وقت ختم ہو گیا, آپ جا سکتے ہیں واپس گھر. تو میں گھر آیا تو میرے گھر والے کہہ رہے ہم لوگ صحن میں آگے کھڑے ہوئے تھے, تمہاری نعت کا انتظار کر رہے تھے, تم نے نعت نہیں پڑھی. تو میں نے جا کے بتایا, میں نے کہا وہ اس وقت ختم ہو گیا تھا. اچھا وہ کہیں وہ اندازہ لگا رہے کیونکہ میرے گھر سے مسجد جانے تک کے سفر میں 2 نعتیں ہوئی. تو انہوں نے سنی, انہوں نے کہتے یہ آواز شاید اس کی ہے شراز کی, نہیں یہ آواز شراز کی ہے. تو وہ اندازہ لگا رہے تھے شاید اس میں سے کوئی آواز میری ہو. تو یہ واقعہ کو آپ نے بات کی تو مجھے بھی یاد آ گیا. تو اس کا ایک اپنا سرور ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ. تو کوئی ایک ایسی محفل جو آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ اٹینڈ کی ہو بچپن میں, وہ آپ کی یاد آپ کے حافظے کا حصہ بن گئی ہو, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بالکل ایسی ہے کہ میں ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ گیا اور وہاں پہ محفل تھی, تو وہ اکثر میں نا وہ نعت سنا کرتی تھی, نہیں کوئی اوقات او گنہار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی, ٹھیک ہے نا. اور پھر اتنا رویا کرتی تھی وہ, اتنا رویا کرتی تھی اس نعت پہ. تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب میری والدہ کی آخری ٹائم تھا اور وہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں کہاں سے لڑکیاں آئی ہیں اور آ کے انہوں نے یہ نعت پڑھی ہے. اور مسلسل, حالانکہ آپ دیکھیں میت پڑھی ہوتی ہے تو کلمہ شریف پڑھا جاتا ہوتا ہے, مگر وہ نعتیں چل رہی تھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ مطلب ان کی لائف کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ مقبولیت کی گھڑی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کا صلہ جو ہے وہ مجھے آج دیا, اور لوگ جو ہیں وہ مجھے سنتے ہیں. فاروق صاحب آج اب ہمیں کیا سنائیں گے؟ رمضان مہربان. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے انتہائی خوبصورت آواز محمد فاروق علوی کی ہم سن رہے تھے, اور ایک آواز میں ڈوب کے پڑھنے کا جو شرف ہوتا ہے نا, وہ بھی کسی نعت خواں کو حاصل ہوتا ہے. اور میں نے فاروق صاحب میں وہ فیلنگ دیکھی, وہ شرف دیکھا میں نے, مجھے نظر آیا کہ وہ ڈوب کے پڑھ رہے تھے. نہ صرف وہ خود ڈوب کے پڑھ رہے تھے بلکہ وہ سننے والوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایک بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے, ٹیلنٹ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی نعت کو سماعت کر رہے ہیں آپ ان کو ساتھ کیری کر کے چلیں ساتھ میں. تو یہ ایک بڑی یہ اللہ تعالیٰ کا شرف ہے جو کہ فاروق علوی صاحب کو ماشاءاللہ ملا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں, سجاد علی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سجاد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ شراز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان اچھا گزرا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. مصروفیت کیا رہی گھر پہ ہی؟ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے, اور ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے یہ, تو اس مہینے کے صدقے اللہ پاک اپنی رحمت کرے ہم پہ, اور یہ جو بھی وبا چل رہی ہے اس سے نجات دے ہمیں سب کو. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو نعت خوانی کا شوق کب سے ہوا؟ نعت جیسے قبلہ فرما رہے ہیں کہ بچپن سے ان کا شوق ہے, اس طرح میں بھی, میرے چاچو نعت خواں تھے ماشاءاللہ. اچھا. تو ان کی نسبت, وہ کہتے ہیں کہ گھر کا ایک بندہ ہو تو ان کو دیکھ کوئی نہ کوئی ایک گھر میں ایک ہوتا ہے جس سے انسپائر ہو کے آپ نعت خوانی شروع کرتے ہیں, یا پھر دوست حلقہ احباب میں کوئی ایسا ہوتا ہے, یا کوئی تایا ابو ہوں گے یا چاچو ہوں گے یا ماموں ہوں گے یا ابا یا اماں میں سے کوئی نہ کوئی. تو یہ ایک گھر سے ہی ملتی ہے اور ان کی طرف سے پریکٹس ہوتی ہے, اور وہ پہلے استاد آپ کے بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد زندگی میں کچھ پلیٹ فارمز آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر انسان چلتا چلا جاتا ہے. لگاؤ نسبت کی بات, وہ جیسے چاچو کو دیکھا, جو سر اور ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, تو اس کو بھی رکھ کے پھر ذہن میں تو شوق جو آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے ماشاءاللہ. میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں. اسکول لائف میں میں نے کالج میں کافی کمپٹیشن ون کیے ہیں نعت کو لے کے. ٹھیک ہے. اور پنجاب لیول پہ کمپٹیشن, کوئی ایک ایسی پرفارمنس یاد ہو جو کہ آپ کے حافظے کا حصہ بن گئی ہو, آپ نے کہا ہوگا یار یہ پرفارمنس میری زندگی کی نا میں کبھی نہیں بھول سکتا؟ پنجاب لیول پہ ایک کمپٹیشن ہوا تھا, تو آئی گاٹ سیکنڈ پوزیشن. مطلب پورے پنجاب سے نعت خواں آئے تھے, مجھ سے اچھے تھے. تو اس دن شاید میرا دن تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ لک ہوتی ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کچھ دن پہلے بھی, ہمارے ججز صاحبان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے, کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن میں ایک کچھ کمزور, ہلکا پھلکا سا بھی کمزور جو ہوگا نا کمپٹیٹر, جو آپ کا پارٹیسپینٹ, اکثر وہ تگڑے سے زیادہ اچھا پرفارم کر جاتا ہے. بالکل ایسی ہے, اور اس وجہ سے اس کو جج کیا جاتا ہے اور نمبرز اس کو زیادہ مل جاتے ہیں اور کمپٹیشن ون کر جاتا ہے. تو وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لک ہوتی ہے. کوئی اچھے سے اچھا جس کو زیادہ سے زیادہ عبور بھی حاصل ہو, وہ اسٹیج کے اوپر شاید اس طریقے سے پرفارم نہ کر, یا چھوٹی سی ایک غلطی ہو جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آواز میں آپ کی اور سب کی جو ہے وہ برکت فرمائے اور اس کو ہماری مغفرت کا وسیلہ بنائے. تو آپ آج کیا سنا رہے ہیں؟
मैं एक बड़ा खूबसूरत कलाम है आका की शान बयान करना चाह रहा हूँ। सजाद अली साहब माशाल्लाह बहुत मिठास है आपकी आवाज़ में, और जिस टोन में और जिस लेवल पे आप पढ़ रहे थे जब आपने स्टाइल शुरू की है तो मुझे लगा कि आप अंतरा शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया आपने। ये बहुत ही मुश्किल था कलाम, लेकिन आपने बहुत जिस तरीके से पढ़ा, आप भी माशाल्लाह उसमें पूरे डूबे हुए दिखाई दे रहे थे, यूँ मालूम हो रहा था। आका की शान में लफ्ज़ बयान करें तो फिर उनकी रहमत जो है वो साथ बेशक होती है। बेशक और क्या पता कि हजूर की महफिल और हजूर वो सुन रहे हो सकता आइन मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। उस पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, तो जब आपने दुरूद का नाम लिया कि जहाँ से भी पढ़ो दुरूद, तो वो उनको पता है कि कहाँ से पढ़ा जा रहा है, ठीक है, वो उनको एक एक पता मालूम है। तो ब्रेक पर चलते हैं, और ब्रेक पे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम सब एक दफ़ा दुरूद पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक, हमारा सेगमेंट जारी है। हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले सजाद अली ने एक बड़ा खूबसूरत कलाम बल्कि नात जो है वो सुनाई, और इंतहाई खूबसूरत तरीके से उन्होंने पढ़ी। बड़ी मीठी आवाज़ थी आपकी माशाल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मिठास में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आगे चलते हैं, हमारे साथ अगली जो आवाज़ तशरीफ़ रखती है वो है मोहम्मद आज़म शाह साहब की। आज़म शाह साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है माशाल्लाह। मैं रोज़ाना की बुनियादों पर आवाज़ें सुनता हूँ और मुझे फ़ख्र होता है यकीन करें कि मैं फैसलाबाद से हूँ, और फैसलाबाद में इतनी इतनी प्यारी आवाज़ें हैं माशाल्लाह, और ये वही आवाज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल की आवाज़ें हैं, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करें तो मुझे 100% यकीन है, मुझे गुमान नहीं है, मुझे यकीन है कि ये आवाज़ें जो हैं वो छा जाएंगी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी आते हैं। आज़म साहब, ये शाह साहब ये बताइएगा कि कब नात ख्वानी का शौक़ जो है वो डेवलप हुआ? बचपन से था या किसी को देख के हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब, अच्छा, उनके साथ मुझे सोबत बड़ी रही। मतलब मेरी जितनी उम्र है मैं शुरू से उनके साथ ही रहा हूँ। अच्छा। और महाफिल में उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तो उनकी सोबत मुझे बहुत हासिल है। तो शुरू से हमारा दीनी घराना था अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुरू से नात का शौक़ था। फिर उनकी मुझे सोबत हासिल थी, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। तजम्मुल शाह साहब? जी तजम्मुल शाह साहब से मेरे उस्ताद मोहतरम। अच्छा, वो तो हमारे पास बतौर जज भी आते हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि तजम्मुल साहब की जो झलक है ना वो आप में नजर आए। जी चलें, ठीक है, आज क्या सुनाएंगे? जी मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम सुनाऊंगा। चलें आप सुनाएं, फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद आज़म शाह साहब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और इसमें वाकई तजम्मुल शाह साहब की जो टीचिंग्स हैं और उनका अंदाज़ भी मुझे नज़र आया माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया है। तो ये मतलब मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा तजम्मुल शाह साहब की, क्योंकि उन्होंने भी अक्सर यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो उनकी टीचिंग्स किस तरह से, मतलब उनका बतौर टीचर भी बिहेवियर वैसा ही मीठा होता है जैसे यहाँ पे होता है, या थोड़े से सख्त भी होते हैं कभी कभी? जी जब मैं उनके पास अक्सर, मतलब हम एक ही घर में रहते हैं, तो उनके पास मेरी सुबह से लेकर शाम तक जितना भी टाइम मुझे मिले मैं उनके साथ स्पेंड करना ना अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो जब उनके पास बैठकर सीखते हैं तो किसी जगह से ना सही पढ़ो तो वो बताते हैं कि इस तरह लगाओ, इस तरह पढ़ो। तो उनकी वो जो स्किल होती है ना, हमें जो बताते हैं वो 2-4 दफ़ा बताते हैं फिर नहीं भूलती। अच्छा, इस तरह उनका बताने का तरीका है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका पहला प्लेटफॉर्म शाह जी कौन सा था जब आपने परफॉर्म किया और आपके सामने लोग बैठे आपको सुन रहे थे? जी मेरा पहला प्लेटफॉर्म था इधर शाह कोट वाली साइड पे, मैंने शाह साहब के साथ ही मैं गया था। तब छोटा था, 8-9 साल मेरी उम्र थी। अच्छा, याद है आपको? जी मुझे याद है, बिल्कुल याद। तो उधर मैंने नात पढ़ी थी, तो वो मेरा पहला प्लेटफॉर्म था। कौन सी नात पढ़ी थी? वो मैंने पढ़ी थी रंगीनी गुलाब ना गुलजार चाहिए, तैबा के वास्ते तेरा बाजार चाहिए। सुभान अल्लाह। तो 8 साल की उम्र थी उस वक्त? नहीं। तो वो आपको अभी तक याद है, आपके हाफिज़े का हिस्सा बन चुकी है? बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपना फर्क भाई ये बड़ी बात होती है कि आपको आपकी पहली परफॉर्मेंस जो है वो याद हो कि आपने पहली दफ़ा क्या परफॉर्म किया था। तो पहली दफ़ा जो परफॉर्मेंस की होती है वो हमेशा इंसान के हाफिज़े का हिस्सा होती है, वो चाहे स्कूल के अंदर हो, वो कॉलेज में हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी नात ख्वां कंपटिशन के अंदर हो, तो वो आपके हाफिज़े का ज़रूर हिस्सा बन जाती है। तो फारूक साहब मैं आपकी तरफ ही रुख दोबारा करूँगा। नात ख्वानी एक अपने आप में एक सवाब भी है,
کیونکہ آپ ایک محفل یہ ہم نے جو آج محفل لگائی ہوئی ہے تو اس محفل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، اس کو آقا دو جہان بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو ہم نبھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو اعمال جو ہم نے کیے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے اس کو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام اچھی ڈیڈز، ہماری تمام اچھے اعمال جو ہیں اس کو جو ہے وہ قبول کرے۔ تو ایک چھوٹا سا پیغام میں چاہوں گا آپ دے دیں ہمارے ویورز کے لیے جو دیکھنے والے جنہوں نے عبادات کی ہیں، اب آگے عید ہے تو عید کی تیاری کرنی ہے، آج ہو سکتا ہے کہ آج چاند رات ہو یا ہو سکتا ہے کل دوبارہ روزہ ہو جائے، تو عید کے لیے خاص طور پر عید کے بعد ہم جب نکلیں ان کے لیے لوگوں کے لیے پیغام دے دیجیے۔ بالکل ایسی جی، ایسے ہے کہ جیسے کہ فرسٹ رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تک تمام دوست جو ہیں، اہل و عیال سب عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آتی ہے چاند رات تو نکل پڑتے ہیں شاپنگ کے لیے۔ اب دیکھیں کہ اگر گھر میں کوئی ہم نے کام کروانا ہے، مزدوری چل رہی ہے، صبح سے مزدور آتا ہے، شام 5 بجے تک رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یار شام کو 5 بجے نا مجھے دہاڑی ملنی ہے، ٹھیک ہے میں نے جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یکم رمضان سے لے کے 28 29 یا 30 رمضان تک ہم نے محنت کی، عبادت کی۔ اب جس رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مزدوری دینی ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، تو وہ رات ہم بازاروں میں، فیملیز میں، میں کہتا ہوں اصل طاق رات وہ ہے جس میں پورے رمضان کا نچوڑ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں کہ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے تب ہم وہ دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی بہت ہی پیاری بات کی ہے فاروق بھائی نے۔ جی جی کلامی معاف، آج مسجد میں قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ رمضان جب ختم ہو رہا ہوتا ہے، ابھی آخری دن چل رہے ہیں، تب مسجد کا رش بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ختم ہو رہا ہے برقرار رجوع کریں، اس کو برقرار رکھیں، بلکہ زیادہ رجوع اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ فاروق بھائی کی اور سجاد صاحب کی ہم اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آج بھی ایک اسلامک موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک اسلامک ٹاپک ہوتا ہے جس کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کے مسائل، آپ کے سوالات اور آپ کی مشکلات کے حل کے لیے ہم علماء کرام کو اپنے نشست پر بلاتے ہیں، اور آج بھی جنہوں نے مجھے جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں، اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ علامہ سید فضل عباس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ کاظمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد ریاض کھرل صاحب ہمارے ساتھ براجمان ہیں، آپ کا بھی شکریہ کھرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت مہربانی، آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا اپنی۔ اور آج جس موضوع کے اوپر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے اس کا انتخاب کیا ہے ہم نے، وہ ہے قبر کا عذاب۔ قبر کا عذاب جو ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے اور اس کے کیا کیا دلائل ہمیں قرآن اور سنت کے تھرو ملتے ہیں، اس پر ہم آج گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ کاظمی صاحب کہا جاتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر کے چلے جاتے ہیں تب عذاب نہیں آتا، جب اس کا 40واں کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر جا کے عذاب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے یا امتحانات شروع ہوتے ہیں۔ اور دوسری رائے یہ کہتی ہے نہیں، آپ دفنا کر واپس مڑتے ہیں تو پیچھے قبر کا عذاب یا امتحانات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری رائے یہ کہتی ہے کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا، جو ہونا ہے وہ آخرت میں قیامت کے بعد ہونا ہے، قیامت ہوگی، قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، پھر جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، پھر عذاب ہوگا۔ تو یہ ذرا ڈیفائن کر دے گا کہ واقعی میں قبر کا عذاب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب دفنا کر کے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قرآن و حدیث اور روایات سے یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے، اور دفن کے فی الفور بعد جو نکیرین آتے ہیں، 2 فرشتے جس کا نام روایات کے اندر ملتا ہے، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے، وہ انسان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ 2 طرح سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔
جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور قبر میں انسان جاتا ہے تو اس وقت اس کے اصول دین جو ہیں، جو عقیدہ ہے، اس کے متعلق قبر میں سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سوالات صحیح اس کا جواب دیا جائے تو پھر یقیناً ایک منزل ہے جو آسان ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور باقی جو فروعات ہیں، مثلاً جو اعمال صالح کا حکم قرآن نے دیا ہے، اس کا جو حساب و کتاب ہے وہ بروز محشر ہوگا. قبر کے اندر وہ نکیرین آتے ہیں اور سب سے پہلے وہ 6 سوال جو معروف ہیں اور تمام لوگ اس سے آشنا ہیں کہ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. پھر سوال ہوتا ہے من اماموں کا، تیرا امام کون ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ما کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے. تو پھر یہ پوچھا جاتا ہے ما قبلہ تو کا، تیرا قبلہ کون سا ہے. اگر یہ سوال وہ مرنے والا جس کا انتقال ہوتا ہے قبر میں صحیح جواب دے دے تو پھر اسے بشارت دی جاتی ہے اور پھر اللہ کی نعمات سے اس کے لیے نعمتیں میسر ہوتی ہیں، قبر کشادہ ہو جاتی ہے. اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر فشار قبر ہوتا ہے. بہت ساری روایات ہیں اس کے اندر، بہت سارے واقعات ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پیغمبر تھے جو تمام جنگوں میں وہ شامل رہے ہیں. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں ان کے ایک تیر لگا جو ان کی شارگ کے قریب لگا، ان کی رگیں کاٹ گئیں. وہ پھر وہ بستر علالت پہ انہوں نے زندگی کے ایام گزارے. جب ان کا انتقال ہوا پیغمبر نے پا پیادہ اس کے جنازے کے ساتھ شرکت کی اور خود اس کو قبر میں اتارا. قبر پہ بیٹھے اصحاب تشریف فرما تھے. اس کی ماں اس کی قبر پہ آئی اور فرمایا سعد اللہ کی جنت تمہیں مبارک ہو. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا سعد کی ماں اللہ پر اپنے حکم کو نافذ نہ کرو، اب اس کے قبر کے اندر فشار ہو رہا ہے، اس کے عذاب ہو رہا ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ جس کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا سلوک کیا ہو، آپ اس کی تیمارداری کے لیے آتے، آپ اس کے باز پرس کے لیے آتے، آپ نے جنازے کے ساتھ مشیت کی، آپ نے خود جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا. فرمایا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ جنت میں جائے گا، لیکن چونکہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنی اہل و عیال کے اندر چونکہ سلوک ناروا تھا، یہ اہل خانہ کے ساتھ اخلاق بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، لہٰذا اس بنیاد پر اس پر فشار قبر ہو رہا ہے. تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ فور جو ہے وہ عذاب آتا ہے، فشار ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. علامہ محمد ریاض کھرل صاحب سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا. کھرل صاحب، سید فضل عباس کاظمی صاحب نے بڑا بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اس کو کہ کس طرح سے قبر کا عذاب جو شروع ہوتا ہے. پہلے آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ دے سکیں. اب اس پہ ایک کاؤنٹر سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پہلے ہی سوال معلوم ہے، ایک عام شخص کو وہ سوال پہلے ہی معلوم ہے اور اس کے جواب بھی آسان ہیں، تو یہ تو تقریباً 99% لوگ دیکھ سکیں گے، اس کا جواب دے سکیں گے. تو یہ پھر ایک وہ شخص جو کہ پوری زندگی گناہ کرتا آیا، اس کو اگر اس کے جواب آتے بھی ہوں تو کیا وہ بچ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑی اچھے انداز میں کتاب و سنت سے باتیں کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے، برزخ میں جاتا ہے، برزخ ایک پردے کا نام ہے جو معاشر اور دنیا کے درمیان میں ایک حصہ ہے زندگی کا، قبر والا. برزخ میں جانے کے بعد آدمی، یہ بڑی آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے رسالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے. فرمایا جو اس گھاٹی میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں آسان اس کے لیے ہو جائیں گی اور وہ تمام گھاٹیوں سے گزر جائے گا. قبر میں آدمی کی کیفیت جو ہوتی ہے، جو آدمی زندگی میں بسر کرتا ہے، جو معاملات ہیں دیکھتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا زاد راہ ہیں. حقیقت میں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں پہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے یہ تنہائی کا گھر ہے اور اس میں انسان کو تیاری کرنی چاہیے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے کتب حدیث میں امام حدیث نے نقل کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 شاخیں کھجور کی وہ لیں اور ایک قبرستان میں ایک قبر پہ رکھی دوسری پہ رکھی. تو اس کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں کہ آخر کیا وجہ تھی اتنا بڑا قبرستان ہے. تو اس میں آپ نے 2 قبروں کا انتخاب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے یہ شاخیں اس لیے رکھی ہیں کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی رہیں گی، یہ سرسبز رہیں گی، تو اللہ کی حمد کرتی رہیں گی تو ان قبروں والوں کو عذاب نہیں ہوگا، اس سے محفوظ رہیں گے. بعد ازاں صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ ان کو عذاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مسند احمد میں سیدنا حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ لائے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ان میں سے وہ ہے جو غیبت کرتا تھا، وہ سارے اعمال اس کے اچھے ہیں، زندگی میں اس نے پوری زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اچھے انداز میں کی ہے، لیکن غیبت کی اسے مرض لاحق تھی، یہ غیبت کرتا تھا اور اس غیبت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ اکبر اسے عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی کا بڑا صالح آدمی تھا لیکن پاکیزگی کا طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کے جسم پہ پیشاب کے چھینٹے قطرے پڑتے تھے اور ان کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں آدمی رہتے ہوئے جو اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال جو ہیں وہ آدمی کو قبر میں عزت بخشیں گے. اگر آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اعمال اچھے نہیں کرتا تو وہ آدمی کے لیے سزا اور جزا کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. متعدد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کے عذاب سے جو ہے پناہ مانگی ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے. اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ تکبر اور غرور، غیبت اور جھوٹ اور پاکیزگی نہ رکھنا، یہ بہت بڑی سماجی جو برائیاں ہیں واقع قبر میں یہ عذاب کا سبب بنتی ہیں. یہ حدیث سے کلیئر ہوتا ہے. ہاں بالکل، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے. علامہ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح سے ابھی کھل صاحب نے بھی کلیئر کیا کہ قبر کا عذاب جو ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور وہ احادیث کی روشنی میں انہوں نے کلیئر کیا. تو ایک ہم حساب دیکھتے ہیں کہ جو سوالات ہونے قبر کے اندر اور ایک سوالات آپ کا حساب ہونا اوپر جو قیامت کے وقت ہونا ہے، جس کا قرآن میں بھی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ هَا مُقْرَأُ كِتَابِيَهْ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. تو اس وقت بھی ایک کتاب دی جائے گی، ایک حساب دیا جائے گا، جس کو کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ اس حساب سے مختلف ہوگا. جو حساب اور جو سوالات آپ کے قبر میں ہوں گے وہ سوالات وہاں نہیں ہوں گے. اس میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ. میں نے ابھی آغاز میں یہ عرض کی تھی کہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک جو حساب قبر کا ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کا تعلق یہاں بھی علماء کے نزدیک اختلاف ہے یہاں بھی کہ یہاں فقط عقیدے کے بارے ہی سوال ہوگا یا اعمال کے بارے میں. اگر بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ عقائد کے ہی بارے میں سوالات ہوں گے اور جن لوگوں نے یہ سوالات صحیح جواب دے دیے اس کے بعد پھر کچھ ایسے سوالات ہوں گے، کچھ ملائکہ اور بھی سوال کریں گے جن کا تعلق اعمال سے بھی ہوگا. جس طرح قبلہ نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ چغل خوری کی وجہ سے سوال ہوگا اور جو مال دنیا اللہ نے دیا ہے اس کو اگر کفران نعمت پہ طور پہ نہیں اسے خرچ کیا، کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی جو نعمات ہیں ان کا انکار کیا ہے، جو مال دیا ہے اس کو ضائع کیا ہے، اس کے متعلق بھی پھر سوالات. اور پھر جو ناپاکی کی بنیاد پہ جو زندگی بسر کی، جو مثلا پیشاب پخانہ کی طہارت اور دیگر جو طہارتیں ہیں ان کا خیال اگر نہیں رکھا گیا اس کی بنیاد پر بھی قبر میں عذاب ہوگا. اچھا کھل صاحب آپ بتا رہے تھے کہ قبر کے عذاب کی وجوہات میں سے 2-3 وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں، وہ آپ نے سنت سے جو ہے ڈیفائن کی. اب قبر کی حالت میں راحت اور سکون
کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا میں آپ سے گائیڈنس لوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے اور سوال جو میں خلیل صاحب سے کیا تھا اس کا جواب بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں خوش آمدید۔ اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں اور میں بھی آخری روزہ چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ چاند نظر نہ آئے اور کل دوبارہ سے روزہ ہو جائے۔ بہرحال ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر، اور ان کے ساتھ ابو ذر میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا۔ آپ نے جو پورا مہینہ مجھے کھانے کھلائے ہیں نا، تو یہ دیکھیں میری ٹمی تھوڑی سی باہر آ گئی ہے، تو لیکن میں اسی طرح سے آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا اور کھانے بنواتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ چلیں ڈن ہو گیا۔ ابو ذر کی طرف بھی رخ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو میرا آؤٹ فٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو بہت زیادہ مجھے فٹ ہو گیا ہے کیونکہ رمضان میں نے بہت کھایا، تو یہ ہے اسپانسرڈ بائی ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز، اور اگر آپ صاحب جیز سے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو رخ کیجئے صاحب جیز کا، دکانیں کھلی ہیں اور صاحب جیز سے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں صاحب جیز سے، ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز سے شاپنگ کیجئے اور میری طرح سمارٹ لگیے۔ تو چلتے ہیں ابھی اپنے کچن میں اور کچن میں ابو ذر سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عید کے لحاظ سے آج وہ ہمارے لیے کیا بنانے لگے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اسامہ۔ محمد اسامہ اور ابو ذر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہمارے لیے کیا بنانے لگے ہیں اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ میٹھا ہے کیونکہ مجھے بناناز نظر آ رہے ہیں، کچھ ٹرائفلز نظر آ رہا ہے، تو اس طرف بھی رخ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گولڈن کوکنگ آئل استعمال کریں کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل ہے آپ کی صحت کا ضامن۔ اپنے سحر، افطار اور عید کے کھانوں میں گولڈن کوکنگ آئل کا ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ ہے 100% کولیسٹرول فری اور آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائقوں کا، آپ کے ٹیسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے گولڈن کوکنگ آئل ہے 100% کولیسٹرول فری اور ضرور استعمال کیجئے۔ ہم نے پورے مہینے یہاں پر جتنے ہی پکوان بنائے ہیں وہ گولڈن کوکنگ آئل میں ہی تیار کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع شیری استعمال کریں۔ کرشی کا جامع شیری جو ہے وہ ایک ایسی خالص پروڈکٹ ہے جو کہ خالص ارقیات سے تیار کردہ ہے، 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ ہے، ایک بھی قطرہ پانی کا اس میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی میں بھی، دودھ میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مختلف ڈیزرٹس جو بناتے ہیں، جو مختلف میٹھے پکوان آپ تیار کرتے ہیں، اس کی ٹاپنگ پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کرشی کا جامع شیری ضرور استعمال کریں، کرشی کا جوہر جوشاندہ استعمال کریں، وہ آپ کی صحت کے لیے خاص طور پر نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں آپ کے لیے بہت زیادہ مستفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ابو ذر کی جانب اور اسامہ کی جانب، پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ آج ہمارے لیے کیا بنانے والے ہیں۔ جی ابو ذر۔ جی شراز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں لبِ شیریں، کیونکہ میٹھی عید آ رہی ہے۔ میٹھی عید ہے، بالکل لبِ شیریں بنانے جا رہے ہیں، یہ نام سے ہی بہت زیادہ میٹھا ہے۔ جی، ہو سکتا ہے چند لمحات میں چاند نظر آ جائے، تو اس حساب سے پھر میں نے کہا کہ عید بھی ہے تو لوگوں کو صبح صبح اچھی جو کل کا دن ہے سویٹ ڈش جو ہے وہ سکھائی جائے۔ اچھا، یہ پہلے یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ لبِ شیریں جو ہے یہ گرم سرو کی جاتی ہے یا ٹھنڈی سرو؟ نہیں، یہ ٹھنڈی سرو کی جاتی ہے۔ ٹھنڈی سرو کی جاتی ہے، یہ میٹھا ہے اور ٹھنڈا سرو کیا جاتا ہے۔ لبِ شیریں اس کا نام ہے۔ اگر آپ چاند رات کی مناسبت سے، کیونکہ چاند رات پہ زیادہ تو نہیں خیر میٹھا بناتے، لیکن اگر آپ نے عید کی تیاری کرنی ہے تو ضرور ہمارا چینل دیکھیے، آج آپ کے لیے لبِ شیریں بنانے جا رہے ہیں اور لبِ شیریں خاص طور پر عید کی مناسبت سے، عید کی نماز پڑھ کے آئیں تو فوراً گھر پر آ کے جو ہے وہ لبِ شیریں ٹرائی کیجئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے ابو ذر کے کھانے بہت پسند آتے ہیں اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پورا رمضان جو ہے وہ کھانے بنا کر کھلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب بھی دے گا۔ ایتھم کالج کے شیف ہیں ماشاءاللہ، ایتھم کالج نے بہت زیادہ اس میں محنت کی اپنے شیف کے اوپر اور یہ نظر آتا ہے، جو ان کے شیف ٹیچرز ہیں ان میں یہ محنت نظر آتی ہے، جس طریقے سے وہ کھانا بناتے ہیں، جس لگن سے بناتے ہیں، جس طرح صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سب کچھ وہ خود کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنٹیشن کرتے ہیں وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، پریزنٹیشن کو دیکھ کر ہی کھانے کا دل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ آج بھی اسی طریقے سے کھانا مزیدار ہوگا جس طرح سے ہر روز کھانا مزیدار ہوتا ہے۔ تو اس کے انگریڈینٹس کیا ہوں گے ابو ذر، یہ بتا دیجیے۔ جی، اس کے انگریڈینٹس شراز، اس میں ہم فروٹ کوکٹیل کا استعمال کریں گے۔ فروٹ کوکٹیل آپ یوز کر سکتے ہیں جو باکس ملتا ہے کسی بھی ریسٹورنٹ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں بناناز کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی جو سیزنل فروٹ ہے وہ بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں کسٹرڈ یوز کروں گا، تقریباً 2 کپ کسٹرڈ ہوگا، اس کا استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 کپ کریم ہے، اس میں 100 گرام شوگر ہے اور اس کو بیٹ کر لیا ہے، تو اس کا جو کنسسٹنسی ہے وہ بھی کافی تھک ہو گئی ہے۔ ٹھنڈی کریم کو بیٹ کرنا ہے، جو نارمل کریم روم ٹمپریچر والی اس سے نہیں کریں گے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹاپنگ میں جو چیزیں ہم ایڈ کریں گے اس میں جو ہے یہ رنگین سوئیاں کسی بھی کمپنی کی لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ آلمنڈس اور اس کی ٹاپنگ پہ جامع شیری جو ہے یہ ایڈ. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جامع شیری کرشی کا جامع شیری جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کی ٹاپنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, مختلف ڈیزرٹس پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو آج بھی اس کی ٹاپنگ میں جو ہے وہ جامع شیری استعمال ہوگا, جامع شیری سے لب شیری. ٹھیک ہے, چلیں اس سے ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں آپ جیلی جو ہے وہ بھی ایڈ کرنی ہے ٹاپنگ میں, لیکن کیونکہ پینڈیمک کی صورتحال ہے اور بہت ساری چیزیں میٹھے میں جو ہیں وہ شارٹ ہو چکی ہیں مارکیٹ میں, تو اس وجہ سے وہ مل نہیں سکی. تو لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے جو ہے اسٹرابری فلیور میں جیلی اور جو بنانا فلیور میں جیلی اس کے کیوبز کاٹ کر وہ اوپر ٹاپنگ میں وہ بھی ایڈ کرنا ہے. ٹاپنگ میں جس طرح سے انہوں نے باقی انگریڈینٹس ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, آپ جیلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ زیادہ اچھا ٹیسٹ چاہیے. تو چلتے ہیں اپنی بنانے کے طریقہ کار کی طرف. تو اس کو بنانا کیسے ہم نے؟ جی, سب سے پہلے اس میں ہم نے بیس میں اس کے تھوڑا سا کسٹرڈ ایڈ کرنا ہے, فروٹس ایڈ کر دینے, اس کے اوپر پھر ایک لیئر کسٹرڈ کی آئے گی, اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ایک لیئر کریم کی دینی ہے, کریم کی لیئر دینے کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو ہے رنگین سوئیاں اس کی ٹاپنگ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ آلمنڈ کی ٹاپنگ, اور اینڈ پہ ہم نے اس کے اوپر جامع شیریں جو ہے وہ پورے کے اوپر اسے گارنش کر دینا, ٹاپنگ کر دینا. چلیں سکھائیے لوگوں کو ایک اور میٹھی ڈش. تو پھر شروع ہو جائیے, یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. تو آل دا بیسٹ ٹو یو. امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ آج بھی بہت اچھی ڈش جو ہے وہ تیار کریں گے, اور عین عید کے مطابق ڈش جو ہے وہ انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے, لب شیریں. چلیں امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی طرح جو ان کی ڈشز پسند آتی ہیں لب شیریں بھی پسند آئے گی. رخ کرتے ہیں, ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو کر رہے تھے ہم قبر کے عذاب کے حوالے سے. خضر صاحب آپ سے گفتگو کر رہا تھا میں بریک پہ جانے سے پہلے, تو وہ جو میں نے بات کی تھی اس کا جواب مجھے دے دیجیے گا, سوال مجھے یاد نہیں. آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قبر میں نجات کیسے ممکن ہے. جی. تو جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اچھی زندگی بسر کرتا ہے, تو اچھی زندگی کرنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں. اچھے اعمال جو ہیں وہ قبر میں انسان کے ساتھ جاتے ہیں اور انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تنہائی کا گھر ہے, قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو, یہ قبر کا ساتھی ہے. سبحان اللہ. اور میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تہجد کی ادائیگی کرنے والا جب قبر میں جائے گا, قبر میں اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرا دور ہو جائے گا, یہ روشنی ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یہ آپ کا آخری زاد راہ ہے. منزل پہلی ہے قبر آخرت کی منزلوں سے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی, مقدس گھڑیاں ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو کہ آپ کی صحابیہ تھی, انتقال ہو گیا, تو اس کی قبر پہ آپ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی, تجھے کس چیز نے جنت اس قبر کو, حضور نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو رحمت للعالمین نے فرمایا بی بی کس چیز نے جنت میں داخل کیا. صحابہ سن رہے تھے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ بھی پتہ چلا کہ قبر والے سنتے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ یہ سنتی تھی, آپ نے فرمایا ہاں آپ سے زیادہ سنتی تھی. اور کس وجہ سے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جواب کیا دیا. تو رحمت للعالمین نے فرمایا لوگوں بڑی میرے کریم نے قیامت تک رہتی دنیا تک یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دے دیا, انسانیت کو. آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگاتی تھی. سبحان اللہ. میرے یہی عمل خدا کو پسند آ گیا اور خدا نے فرمایا تو میرے گھر کی صفائی کرتی رہی ہے, آج میں نے تیری قبر کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر دیا ہے. تو ہمیں چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس گھڑیاں ہیں, اختتام رمضان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, آج جو لوگ ہیں ہمیں اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے. تزکیہ نفس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے جو جدوجہد کی ہے اور جو مالدار ہیں انہیں اپنے غربا کے لیے اپنے دروازے کھول دینے چاہیے
کیونکہ جتنے بھی قبرستان میں جاتے ہیں وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ آپ ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تقوی اور نیکی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور بلکہ جتنی بھی ممکن ہو سکے ان گھڑیوں میں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. اور جو یہ کرونا وائرس کی پینڈیمک چل رہا ہے، جو اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، جس کے سے نہ صرف انسانیت ڈسٹرب ہے، نہ صرف ہمارا ہیلتھ سیکٹر ڈسٹرب ہے، نہ صرف ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ہماری اکانومی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو اس عید کو تھوڑا سا نارمل رکھیے، اپنے گھروں میں منائیے، گھروں میں رہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم تینوں دن کے ڈریسز جو ہیں وہ خرید کر اور تینوں دن کو جو ہے وہ اسی طریقے سے منائیں جس طرح سے ہم ماضی کی عیدیں منائے جاتے تھے. کچھ تھوڑا سا مختلف اگر کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیے جو آپ سے کم ہیں لیکن وہ کہہ نہیں سکتے، اپنی ضرورت آپ کو بتا نہیں سکتے، تو ان کی طرف خود جائیے، ان کو عیدی دیجیے، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے کہ عیدی کے بہانے آپ ان کی مدد کر دیجیے. یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ ان کی عیدی کے بہانے مدد کر دیجیے. یہ رکھیں عیدی ہے، یہ آپ کی عیدی دے رہے ہیں ہم آپ کو. یہ وہ موقع ہے کہ وہ آپ کو انکار بھی نہیں کریں گے. شاید وہ آپ کو آگے پیچھے جو ہے انکار کر دیں، پردہ پوشی بھی رہ جائے گی، وہ آگے پیچھے آپ کو انکار کر دیں گے، لیکن یہ وہ موقع ہے جس میں وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے، وہ آپ سے وہ تسلیم کر لیں گے. تو ان کے بچوں کو دے دیجیے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. یہ ایک وزڈم اور یہ حکمت ہے جس کے ساتھ آپ اپنے سے کم لوگوں کی جو مدد کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ عید اسی لیے دی ہے کہ آپ دوسروں کا احساس کریں. جو منا نہیں سکتے ان کو میں واللہ میں قسماً کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو چکن کھاتے ہیں عید پر، پورا سال انہوں نے چکن نہیں دیکھا ہوتا. اور یہ ہمارے لیے وہ کتنی ایک، ہم فریج کھولتے ہیں ہمیں پیپسی نظر نہیں آتی، ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کولڈ ڈرنک کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. قبر کے عذاب کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے علماء کرام بھی ہیں، ہمارے ساتھ ماسٹر شیف بھی موجود ہیں، ابو ذر بھی موجود ہیں. ابو ذر محنت کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے. چلیں ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مہربان. ویلکم بیک. ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے جس میں ہمارے مہمان بھی ہمیں جوائن کرتی ہیں. جو مہمانوں نے آج ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید حسنین شیرازی صاحب. آپ چیئرمین آزاداری کونسل پنجاب، جنرل سیکرٹری بین المذاہب امن فورم ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں براجمان ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، سینئر وائس چیئرمین بین المذاہب امن فورم پاکستان سے تعلق ہے آپ کا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. شیرازی صاحب اور ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے. کیسا گزرا رمضان آپ کا؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا. جی حفیظ صاحب. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت. اچھا حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ کا رمضان 2020 کا رمضان جو ہے وہ ہم نے ذرا تھوڑا سا مختلف گزارا ہے. ہم نے عبادات بھی زیادہ کی ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت زیادہ تھا. ہماری سوشل ایکٹیویٹیز اس طریقے سے نہیں رہی جس طرح سے پہلے رہا کرتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا خرچہ بچ گیا. بڑی بڑی افطار پارٹیز، بڑے بڑے افطار ڈنرز ہوا کرتے تھے، وہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد بڑا خرچہ ہوتا تھا. پھر کوئی دیکھتا تھا کہ اس نے افطار ایسی کروائی ہے، میں اس سے زیادہ اچھی کرواؤں گا. پھر وہ مقابلہ بازی ہوتی تھی اور پھر کرتے اور افطاریاں جو ہیں وہ دوسرے شہر میں شروع ہو جاتی تھیں اور پھر 30 رمضان تک جاری رہتی تھیں. وہ تمام اخراجات جو لاکھوں شاید کروڑوں میں چلے جاتے ہوں وہ بچت ہو گئی. تو کیا کہیں گے یہ ہمارا اگر کہا جائے کہ پینڈیمک اور کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے کوئی ایک مثبت پہلو جو ہے اس کا وہ یہ بھی ہے، کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فضول خرچیاں اور شے خرچیاں ہوتی تھیں رمضان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن جو صورتحال ہمارے ہاں ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کی بجائے وہ فضول خرچی میں اور شے خرچیوں میں زیادہ آتا ہے. تو اس دفعہ رمضان میں جو بچت ہوئی ہے ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب وہ ان ضرورت مندوں کو اور مستحق لوگوں کو جو اس کرونا وبا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں اور جو مشکلات کا شکار ہیں، مالی مشکلات کا، تو ہمیں یہی جو بچت ہوئی ہے اب ان میں تقسیم کرنی چاہیے اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ عبادت کا بھی ہمیں موقع ملا چونکہ فارغ تھے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. اگر میں بہت زیادہ نماز پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, ذکر و اذکار کرتا ہوں, یہ میرے خدا کے ساتھ وہ عمل ہے جس کا تعلق ہے, لیکن انسانیت جو ہے اور رواداری جو ہے, لوگوں کے لیے ایثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے, جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں, اس کا بہت زیادہ ہمیں اس وقت موقع ملا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں جو بچت ہوئی ہے ہم ان کو غریب لوگوں پر, مستحق لوگوں پر خرچ کریں اور ان کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کریں. عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں. ایک بہت ہی اچھا پیغام حفیظ صاحب نے دیا ہے اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے ہمیں. ہم بڑی اچھی بات کی انہوں نے, جو بچت ہوئی ہوگی. میں صرف بچت کا سوچ رہا تھا, انہوں نے بچت کو یوٹیلائز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی بتا دیا کہ اب صرف یہ نہ سوچیں کہ جی میں نے اتنا فطرانہ نکالنا ہے, اتنا بنتا تھا میں نے اتنا دے دیا, دیٹس اٹ, بات ختم. نہیں, جو آپ نے اب کمایا ہے اور بچایا ہے, جو اخراجات آپ نے کرنے تھے, جو لیوش ڈنرز آپ نے کروانے تھے, جو سیاسی افطاریاں کروانی تھی, جو پولیٹیکل افطاریاں کروانی تھی, جو لوگوں کی افطاریاں, جو گھروں میں افطاریاں ہوتی ہیں, چاچا جا رہے ہیں جی پھپھو کی طرف, پھپھو آ رہی ہیں جی چاچا کی طرف, پھر وہ سارے دادا کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جی لاکھوں روپیہ لگایا جا رہا ہے. وہ اب جو میں اس کو دکھاوے کے لیے صرف نہیں کہوں گا, کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کی نیت جو ہے صرف دکھاوے کی نہیں ہوتی, وہ واقعی میں حقیقتاً جو لوگوں کا روزہ کھلوانے کی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اس نیت سے کیا تو بہرحال نیت کوئی بھی ہو, پیسے بچے ہیں, پیسے بچے ہیں, اس پیسوں کو جو ہے وہ بہترین جگہ پہ یوٹیلائز کریں. اور بہترین جگہ یہی ہے کہ فقیر اور غریب اور جو لوگ, جو فقیر کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے, فقیر کا وہ جو ورڈ ہے نا, وہ فقر سے ورڈ نکلا, اور فقر کا مطلب عربی میں کہا جاتا ہے کمر کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں, کہ ابھی کسی شخص کے اندر صلاحیت نہیں رہی کام کرنے کی, یا وہ کام کر نہیں سکتا, یا اس کی جاب چھوٹ گئی ہے, تو آپ اس کی مدد کریں, اس کی ہیلپ کریں, اس کی معاشی طور پہ مدد کر دیں. آپ دیکھیں آپ کو دلی سکون جو ملے گا اس کا کوئی نعمل بدل نہیں. تو شرازی صاحب کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. شرازی صاحب آپ بتائیے گا کیسا رمضان گزرا؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ بہت بہترین رمضان جو ہے وہ گزرا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے, بچت کے حوالے سے, ہم نے بھی الحمدللہ جو ہے عزاداری کونسل پنجاب کے پلیٹ فارم سے یہ شروع سے ہی جو ہے اس کو ہم نے رمضان سے پہلے ہی کر دیا تھا, کیونکہ میں خود بھی متاثر تھا, زیارات پہ گیا ہوا تھا ایران پہ. میں 14 دن تفتان رہا ہوں, اور اس کے بعد ڈیرہ غازی خان جو ہے 14 دن وہاں ٹیسٹ وغیرہ ہوئے, پھر فیصل آباد. ان تمام حالات سے جو ہے نا میں بخوبی آگاہ ہوں. اور میں نے ایک پلاننگ کی اپنے جو ہے ٹیم کے ساتھ, اپنے جو ہے کیبنٹ کے ساتھ. ہم نے رمضان سے پہلے ہی جو ہے نا رمضان کا جو بجٹ تھا وہ مستحقین تک جو ہے نا, ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ادارے, بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہی تھی, جو راشن جو ہے لوگوں کو دے رہی تھی, میڈیا پہ بھی آ رہا تھا. مگر الحمدللہ ہم نے بغیر میڈیا پہ آئے ہوئے سینکڑوں گھروں میں الحمدللہ جو ہے نا یہ راشن جو ہے وہ کسی کے بغیر آنے کے, بغیر تصویر کے ہم نے وہ گھروں میں پہنچایا. اور الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے, یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, کیونکہ جو مستحقین گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سفید کالر والے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے, جو مانگنا نہیں چاہتے, کھانا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس ایسے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. الحمدللہ ہم اس پہ جو ہے نا ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ اس میں جو بھی افراد ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں, کیونکہ ایک اکیلا بندہ جو ہے یہ اتنا جو ہے نا کام نہیں کر سکتا. اس میں بہت سارے مخیر حضرات ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے میں ہیں, اور ہم نے گھروں تک جو ہے نا یہ راشن جو ہے وہ پہنچایا ہے. سید حسنین شرازی صاحب ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. علماء کرام کی طرف رخ کرتے ہیں. اس کا ایک اور پہلو بھی علامہ صاحب, اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ لوگ راشن لے جاتے ہیں جنہوں نے 5-5, 6-6 دفعہ پہلے بھی لیا ہوتا ہے, تو یہ اس کا حق مار رہے ہیں جس بیچارے کو ایک دفعہ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب یہ ہم کس طرح سے ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ راشن واقعی میں حقیقی طور پر اس ڈیزرونگ شخص کے پاس جا رہا ہے جو حقیقت میں اس کا حقدار بھی ہے؟ یہ ذرا اس میں رہنمائی کر دیجیے گا کہ ہمیں کس طرح سے دیکھنا ہے. یہ پہلی چیز تو آپ نے اپنے سوال میں خود ہی بیان کر دی ہے کہ کوشش ہونی چاہیے اپنی جتنی بصیرت ہے کہ حقدار کو حق ملے. لیکن پھر علماء امت فرماتے ہیں آپ اپنی تسلی کر لیں, اور آپ کی مقصد تو منشا الہی ہے, رضا الہی ہے, تو پھر آپ ایسے کر سمجھ لیں جیسے اللہ وحدہ لا شریک. ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ فقیر آیا تو اس کو انہوں نے کچھ خیرات دی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, تو اس نے کہا میں تحقیق کر لوں تھوڑی سی. تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, ہمیں نالائق آدمیوں کو اتنی نعمتیں دی ہیں, آپ اس کو دینے سے پہلے کوئی تصدیق چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے دے رہے ہیں, یہ سائل ہے دروازے پہ آ گیا, اس کو دیں. اور بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے
اور مسند احمد میں بھی یہ موجود ہیں الفاظ، بلکہ تمام ائمہ حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا اپنی اپنی سندوں کے ساتھ، صرف تھوڑا سا عبارت کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ مقدس یہ گھڑیاں ماہ رمضان المبارک کی آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی تو آپ تھے ہی، سب سے بڑھ کر سخی، لیکن آپ اس قدر زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کتب حدیث میں آتا ہے، ام المومنین فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ہوا کم تیز چلتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز ہو جاتے تھے۔ اور آپ اپنی کمر میں، آپ اپنی کمر شریف میں ایک کپڑا جو عرب کے کسان جو تھے باندھتے تھے مشقت والا کام کرنے سے پہلے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے باندھ لیتے تھے چادر، اور آپ ایسے محسوس ہوتے تھے، فرماتے ہیں اگر ایک گھر میں کھجور ہوتی، حضور کی خواہش ہوتی تھی، متعدد مرتبہ سرکار نے فرمایا محمد چاہتا ہے کہ کسی جھونپڑی میں کوئی بھوکا نہ سوئے، سبحان اللہ، رحمت اللہ، سب کچھ پاس ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی اس جذبے کی ضرورت ہے۔ ہمارا شہر جو ہے بہت بڑے صاحبان خیر سے بھرا پڑا ہے، انہیں چاہیے کہ اٹھیں، اور جو نچلی سطح پہ طبقات ہیں ان میں اگر کوئی ایسی 2 مرتبہ بھی لے لے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ خیرات بڑھا دے۔ اور جیسے شرازی صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ میرے کریم فرماتے تھے کوئی بھوکا نہ سوئے۔ وہ کیسے سخی ہوں گے، وہ دولت کیسی ہے کہ اس فیصل آباد میں کوئی گھر بھوکا سو جائے۔ میرے رسول نے ہر گھر میں چراغاں کیا ہے، ہر گھر میں خوشحالی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر گھر میں یہ راشن پہنچے اور کوئی شخص بھوکا نہ رہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور کوئی انسان بھی۔ یہ وبا ہے، مشکل میں ہے، تو اللہ سے دعا بھی کریں اس گھڑی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ میں جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا سوال تھا بہت خوبصورت سوال تھا اور بڑی زبردست گفتگو کی علامہ صاحب نے، جو یہ ایک تجویز کے طور پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو گھروں میں پہنچائیں وہ تعاون جو وہ دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ ان کے دروازے پہ آئیں۔ اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور جو ہم فوٹو سیشن کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے ایک تو مستحق لوگوں کو ملے گا، اس کی وجہ یہ جب ہم اس علاقے میں جائیں گے تو اس علاقے میں جانے سے ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مستحق کون ہے۔ لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے پاس لینے کے لیے آ جائے تو پھر وہی آپ والی بات کہ کچھ لوگ 10 مرتبہ بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ شرم کے مارے کہ میڈیا کی زینت بنے گا کہ جی یہ لے رہا ہے، تو وہ پھر گھر سے ہی نہیں نکلتے۔ تو یہ بہترین ایک جو ہے اور نا، خاص طور پر جب عام دنوں میں اگر آپ تشہیر کر بھی رہے ہو نا تو پرابلم نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، عام دنوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس بنا ہے ہمارے ہاں، جس میں کرونا وائرس آیا تو لوگوں کی جاب چھوٹ گئی، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو آج تک کسی نے سے نہیں مانگا، نہ مانگ سکتے ہیں کسی سے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ چھوٹا سکول چلا رہے تھے، سکول کی اب رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے اپنا سکول بند کر دیا، ٹیچرز نکال دیے۔ اب وہ جو ٹیچرز بے روزگار ہوئے، وہ ٹیچرز جو وہاں پر نوکری کیا کرتے تھے، 20-25 ہزار روپیہ کماتے تھے، گھر جا کے دیتے تھے، پھر اس کے بعد ان کا 2-3 مرلے کا مکان تھا، 2-3 بھائی تھے چھوٹے چھوٹے، اور بچے پڑھ رہے تھے، وہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ٹیسٹیفائی کریں کہ اس میں جو مانگنے آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے، وہ تو پہلے بھی مانگ رہا تھا، وہ تو پہلے بھی سائل تھا، لیکن آج وہ لوگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں جنہوں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا نہیں۔ اور میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک گھروں سے باہر نہیں نکلے، اپنی ضرورت ابھی بھی لیے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی تلاش کریں، اور جب آپ تلاش کے لیے نکلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ٹاکرا آپ کا کروا دے گا خود ہی۔ یہ میرا بھی اس میں بڑا پختہ ایمان ہے، جب آپ اس نیت کے ساتھ نکلتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی گھر تلاش کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ ملوا بھی دیتا ہے۔ تو اس میں کاظمی صاحب آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا، اس میں کچھ ایڈیشن کر دیجیے گا کہ ہمیں کن لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کون حقدار ہیں حقیقی طور پر، اور ان کی تلاش کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک عالم دین کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ جی ضرور ضرور۔ وہ مجھے شاید نام ذہن میں نہیں ہے، 2 نام ہیں، یا تو علامہ ہلی علیہ رحمہ ہیں یا دوسرا علامہ مجلسی علیہ رحمہ ہیں۔ وہ جا رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا،
तरबूज पुश्त पे उठाए हुए थे, पीछे एक बेवा और एक यतीम बच्चा पीछे पीछे चल रहा था। जब उस यतीम बच्चे की नज़र तरबूज पे पड़ी तो उसका दिल ललचाया और उसने चाहा कि मैं ये तरबूज अगर मुझे मिले तो मैं, वो माँ बहला रही है बच्चे को और बच्चा ज़िद कर रहा था। ये उसके रोने की आवाज़, उसकी ज़िद की आवाज़, उसका तकाज़ा, क़िबला जो भी अल्लामा मजलिसी रहमा शायद वही आलम दीन थे, जब उन्होंने देखा तो उस कहा कि ए कनीज़े खुदा ये बच्चा क्यों रो रहा है, ये किस चीज़ का तकाज़ा कर रहा है। कहा ये जो आपने तरबूज अपनी पुश्त पे उठाए हुए हैं ये यतीम बच्चा है, मेरे हालात इजाज़त नहीं देते कि मैं इसकी मदद कर सकूं। तो उसने वो तरबूज उठाए और उसको दे दिए। और जब उनका इंतकाल हुआ उन्होंने बहुत सारी तालीफ़ात लिखी और कुतब लिखी और दीन की खिदमत की, और वो रोज़े रोशन की तरह अयां हैं उनकी आज भी तालीफ़ात। तो जब कब्र में गए तो एक दूसरे आलम दीन से उनकी मुलाकात हुई ख्वाब के अंदर। उन्होंने फरमाया क़िबला आपने इतने दीन की खिदमत की है, आपको अल्लाह ने क्या अजर दिया। कहा वो अजर की किताब तो अभी नहीं खुली, वो जो मैंने एक यतीम की मदद की थी, वो जो मैंने एक बेवा की मदद की थी, अल्लाह ने इतना अजर अता किया कि क़यामत तक वो भी ख़त्म होने वाला नहीं। तो फिर ये कुरान भी कहता है कि व अताल माला, जो माल अल्लाह ने तुम्हें अता किया, वल यताम वल मसाकीना वबन सबील व फिर रकाब, इस माल को यतीमों पर, मस्कीनों पर, असीरों पर, मुसाफिरों पर खर्च करो। मुमकिन है वो मुसाफिर जो दौरान सफ़र जो है वो इस गुरबत का शिकार हो गए हों, ज़रूरतमंद हो गए हैं, अपने वतन पे वो साहिब सरवत हो, दौलतमंद हो, तो मुसाफिरों में। फिर रकाब जो असीर हैं, जो ग़ुलामों की ज़िंदगी बसर हैं, उनको ग़ुलामी से आज़ाद करवा के अपने माल को खर्च करो। तो ये एक बेहतरीन तरीका। ठीक है, बेहतरीन तरीक़ा है। बड़े बेहतरीन तरीक़े से हमारे उलमा कराम ने इस पूरे मसले को डिफ़ाइन किया है। मैं थोड़ी सी इसलिए गुफ्तगू करना चाह रहा था क्योंकि फ़ितराने का मामला आता है, कुछ देने का मामला आता है, लोगों की हेल्प करने का मामला आता है, तो फिर हम ढूंढने में लगे रहते हैं और फिर इस तरह से वक्त गुजर जाता है और उन लोगों की मदद नहीं हो पाती जो हकीकी तौर पर हकदार हैं। बहरहाल एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उलमा कराम भी तशरीफ़ रखते हैं। एक छोटा सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिए। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक। हमारा आखिरी सेगमेंट जारी है और इस वक्त हमारे उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। शराजी साहब हैं, डॉक्टर साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे रमज़ान मुबारक के हवाले से और किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, उसके हवाले से। हमारा मौजू जो है वो कब्र के अज़ाब के हवाले से हम आपसे ये तालीमात भी ले रहे थे, लोगों को आगाह भी कर रहे थे कि किस तरीक़े से कब्र का अज़ाब जो जिससे बचा जा सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर क्या तालीमात दी हैं, उनके कुरान और सुन्नत और की रोशनी में भी जो हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल मैं शराजी साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा से करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि लॉकडाउन की सूरत हाल रही है और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद रहे, लोग बेरोज़गार हुए। अब चूँकि ईद आ रही है, ईद पर गवर्नमेंट ने जो 7 दिन की 6 या 7 दिन की छुट्टियों का अनाउंस किया है, तो ये 7 दिन की छुट्टियाँ आपको नहीं लगता पहले से 2 महीने की छुट्टियाँ, उसके बाद 7 दिन की मज़ीद छुट्टियाँ, ये लोगों का कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा? शराजी साहब जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया है कि कारोबार पहले ही 2 माह से बिल्कुल बंद है और अभी जो छुट्टियां आ रही हैं उसकी वजह से जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर इसमें यह है कि जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और जिनके बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों में फाके चल रहे हैं, और मैं यहाँ आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि फ़लाँ के घर जो है ना राशन नहीं है। मैंने रब्ता किया तो उसने मुझे बताया कि मैं एक मिल में काम करता था और 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, 2 माह से सैलरी नहीं मिली, मैं घर में बैठा हुआ, मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। यानी 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाला बंदा जो है 2 माह से घर में बैठा हुआ है। और हमने कोशिश की जो है कि उनको भी जो है ना वो राशन पहुँचाया जाए। इसी तरह जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जो मज़दूर आदमी हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनके घरों में फाके चल रहे हैं और ये चाहिए मुस्तहिकीन तक जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी उनको जो है वो राशन और दीगर जो है उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको मुहैया करें। जहाँ तक गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट अपने मामलात कर रही है जहाँ तक मुमकिन है उनके वसाइल, और जो मुखय्यर हज़रात हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है आपके चैनल के तवस्सुत से
کہ ان لوگوں تک جائیں جن تک ابھی تک کوئی بھی نہیں گیا، اور ان کو بھی جو ہے وہ اس عید کی خوشیوں میں جو ہے نا وہ شامل کریں. عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کریں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. بڑے لوگ بے روزگار ہوئے، لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، اب لوگ مانگ نہیں سکتے. اب پتہ نہیں یہ سچویشن کب سنبھلنی ہے، کب معاملات زندگی دوبارہ اسی پٹری پر آئیں گے جہاں پر ہم چل رہے تھے. ہم تو کچھ زیادہ طلب بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو طلب صرف یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی برتے اور لوگوں کو کاروبار کرنے کا ماحول دے. تو اس پر کیا کہیں گے، جو 7 چھٹیاں ایک ساتھ دے دی جائیں گی تو اس سے کاروبار اور لوگوں کا کتنا متاثر ہوگا کام؟ کیونکہ کئی لوگوں کی کمائی جو ڈیپینڈ کرتی ہی عید کے اوپر ہے، وہ پورا سال میں کماتے ہی عید کے اوپر ہے، جو انہوں نے پھر آگے 6 مہینے 7 مہینے چلانا ہوتا ہے. تو اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گا. میں سمجھتا ہوں بہت مشکل حالات ہیں، صورتحال بہت زیادہ مشکل ہے اور گمبھیر ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگوں کو کرونا سے بچاتے بچاتے کہیں بھوک سے نہ مار دیں. تو اس کے لیے یہ بالکل ضروری ہے کہ ہم ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو طبی ماہرین نے کہا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دیں. جو SOPs گورنمنٹ نے بتائے ہیں یا طبی ماہرین جو کہتے ہیں، لیکن بالکل ہی بند کر دینا لوگوں کو گھروں میں، تو وہ تو پھر بھوک سے مارنے والی بات ہے. پہلے 2 مہینے سے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہوئے تھے. اب چند دن کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آگے شاید کوئی کرفیو جیسا کوئی صورتحال بننے والی ہے عید کے دنوں میں، یا لاک ڈاؤن مزید سخت ہو جائے گا یا بالکل مارکیٹیں بند ہو جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ، یعنی جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. یقین جانیں قرآن تو یہ کہتے ہیں ہمیں وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، وہ لوگ جو چمٹ کر لوگوں سے نہیں سوال کرتے یا چمٹ کر نہیں مانگتے، یعنی وہ پیشہ ور نہیں ہے نا، تو وہ گھروں میں شرم کے مارے وہ کسی کے سامنے دستے سوال نہیں کرتے. ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جو صاحب سربت لوگ ہیں، بہت بڑی ان کی یہ کاوش ہوگی کہ وہ اپنے ایریے میں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو شرم کے مارے کسی کے سامنے دستے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو تلاش کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جو مانگ نہیں سکتے. یہ ایک بڑا موقع ہے، اور یہ یقین کیجئے یہ عید اگر چلی گئی تو ایسا موقع دوبارہ نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عید کا موقع دیا، رمضان ہم نے گزارا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بے روزگار تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. چلتے ہیں ہمارے کچن میں. ہمارے ماسٹر شیف نے جو ہے وہ کھانا تیار کر لیا، ہمارے جو پکوان ہے، میٹھا پکوان جو ہے تیار کر لیا ہے. اور اچھا، ابو ذر نے یہ تیار کیا ہے اور پریزنٹ بھی کر دیا ہے لب شیریں، اور جو آپ کو ہمارا کیمرہ دکھا رہا ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست اس کا آؤٹ لک ہے، اس کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے لب شیریں کی، اور امید کرتے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہوگا جتنا دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہا ہے. تو چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے قبر کے عذاب کے حوالے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے آپ نے ایک ڈپکشن دی تھی کہ وہ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ وہاں پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پر کچھ 2 ٹہنیاں جو رکھ دی. اس کے علاوہ کچھ سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو انہوں نے کچھ اور تعلیمات دی ہوں کہ قبر کا عذاب جو ہے مزید کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ آدمی کو صاحب تقویٰ ہونا چاہیے، ٹھیک، اور پرہیزگار ہونا چاہیے، اچھی زندگی گزارنی چاہیے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرے، اور اچھے طریقے سے اپنی محنت، اپنی جدوجہد جو ہے وہ اچھے انسان کی طرح کرے. انشاءاللہ قبر بھی اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور آخرت کی جملہ منزلیں آسان ہوں گی. آب کوثر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب ہوگا. میدان معاشر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور یہ ایام وہ جا رہے ہیں جب خوش نصیب جو ہیں، میں آپ کو ایک حدیث کی کا تھوڑا سا اس کا حصہ سنا کے، کہ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ماہ مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنے والے، کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے، جب یہ لوگ میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے روزے رکھنے والے، تو میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں،
جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں جائیں گے، کہیں گے ہم تو پہنچے اس لیے ہیں کہ اللہ تیرا دیدار کرے. سبحان تو کہتے ہیں میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت تو ان کے لیے آپ کے اور میرے لیے بنائی گئی ہے جو نیک اور صاحب تقویٰ لوگ ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بڑھنا چاہیے اس طرف. میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے فرشتے نور کی ایک رسی ڈالیں گے ان کے گرد، اور نور کی رسی میں ان لوگوں کو گھیر کر جنت میں لے جائیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، جنت والے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں روایات ہیں کہ 35 سے زائد جلیل القدر صحابہ سے انہوں نے اکتساب فیض کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے جب بی بی رابعہ بصری گئی تو ان کو دعا دی کہ اللہ تجھے جنت دے. مائی صاحب نے فوراً کہا جنت نہیں، جنت والے کی دعا کرے. سبحان تو اللہ. ہمیں آج چاہیے کہ جنت والے کو راضی کر لے، جنت آپ کے جنت خود ہی مل جائے گی. جنت والے کو راضی کر لے تو جنت خود ہی مل جائے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سید فضل عباس قاظمی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ علامہ محمد ریاض کھرر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ عبدالحفیظ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سید حسنین شرازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں، بڑی ہی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور عید کے حوالے سے، عید کی تیاریوں کے حوالے سے، جہاں ہم نے عید کی تیاریاں کرنی ہیں وہاں دوسروں کا احساس بھی کرنا ہے. اچھا، کچھ معاملات سننے میں آ رہے ہیں کہ عید کی نماز جو ہے وہ گھر پر بھی ہوگی، کئی جگہ پہ عید کی نماز کرائی بھی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز بھی اس پر کلیئر نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب تو کیا کہیں گے، ہونا کیا چاہیے؟ یہ پینڈیمک کی صورتحال ہے، یہ وبا ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. واقعی ایک وبا ہے جس پہ دنیا پوری جو ہے وہ محتاط ہوئی ہے، تو ہمیں بھی محتاط ہونا ہوگا. تو گراؤنڈز میں، کہیں پہ جگہ پہ گراؤنڈز میں عید کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور کہیں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ مساجد کے اندر کچھ فاصلوں پہ رکھ کے جو ہے وہ کچھ معاملات طے کیے گئے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے، اس پر روشنی ڈالے گا. جی میرے خیال میں یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں صرف جذبات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے جو دین کے حوالے سے ایک مسلمان کے ہوتے ہیں. یہ کرونا وبا جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں لازماً طبی ماہرین کی آراء کو مد نظر رکھنا ہوگا. جو ایس او پیز حکومت نے تیار کیے ہیں یا جو تجاویز جو نا طبی ماہرین نے دی ہیں، میرے خیال میں ان پر عمل کر کے ہی ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں اور اس کو شکست دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے بھی ہیں کہ عید کی نماز ہو مسجد میں یا گراؤنڈ میں، تو کم از کم ان تجاویز کو اور ان ایس او پیز کو ضرور مد نظر رکھا جائے جو حکومت نے یا طبی ماہرین نے ہمیں بتائے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس وبا سے بھی بچنا ہے اور ہم نے ایک فریضے کی ادائیگی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جذبات کو صرف ہم مد نظر نہیں رکھ سکتے کہ جی بس یہ ہم مسلمان ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور وہ ایک جملہ میں اپنی پوری بات کمپلیٹ کر گئے کہ آپ نے اپنے فریضہ بھی ادا کرنا ہے، جو مذہبی فریضہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اور جذبات کو کنٹرول میں بھی رکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے عید کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس ماہ رمضان میں ہم نے جتنی بھی عبادات کی ہیں، جتنے سجدے کیے ہیں، جتنی تسبیح پڑھی ہے، جتنے نوافل ادا کیے ہیں، جتنا قرآن تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے، اس پڑھے گئی تلاوت کے صدقے، اس پڑھی گئی نمازوں کے صدقے، اس سجود کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے. تو لیکن پھر بھی اگر نہ نظر آیا، ایک اور روزہ اگر ہو گیا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. میں اپنے مہمانان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں، ہمارے علماء کرام، ہمارے شرازی صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ماسٹر شیف ابو ذر کا بہت شکریہ ایتھم کالج کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پروڈکشن ٹیم کا بڑا شکریہ کہ جنہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. ایک دفعہ پھر تمام ان لوگوں کا شکریہ جو میرے ساتھ جڑے رہے، میرے میک اپ آرٹسٹ، میرے کیمرہ مین حضرات، میری پروڈکشن ٹیم، عارف بھائی، علی بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ ٹیم جن کا میں نام نہیں لے سکا، وقت کم ہے، لیکن ان تمام لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور اس رمضان ٹرانسمیشن کو کامیاب بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور ایڈوانس عید مبارک. رمضان مہربان.